بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نیتهم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک لشکر کعبۃ اللہ میں لڑائی لڑے گا۔ کعبۃ اللہ کا مطلب ہے وہ حدود حرم، یہ مطلب نہیں کعبے کے اندر پہنچ کر کے، کعبہ مراد ہے وہ حدود حرم، مسجد حرام اور کعبہ اور اس کے چاروں طرف کا۔ اور آپ نے فرمایا کہ کعبۃ اللہ میں لڑنے کا مطلب کیا ہوا؟ اس کے خلاف لڑنے آئے گا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جب وہ بیدا پر پہنچیں گے، بیدا ایک جگہ ہے، اس کا نام، یہ نام پہلے بھی آ چکا ہے کسی حدیث میں، یہ حرم سے باہر بہت قریب ایک جگہ ہے بیدا۔ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو ان کا اول اور آخر حصہ زمین میں دھنس جائے گا۔ کن کا؟ لشکر کا، اس ملٹری کا۔ تو میں نے عرض کیا، یا حضرت عائشہ راوی ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کا اول آخر کیسے زمین میں دھسا دیا جائے گا، جبکہ اس میں بہت سے لوگ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ہوں جو بزنس بیوپار کے لیے لشکر میں آ جایا کرتے ہیں۔ ہوتا ہے اس طرح کے لوگ جو دکانیں لے کے چلتے ہیں کہ بھئی خرید و فروخت کرتے چلیں گے۔ آج کا معاملہ تو ہے نہیں بھئی، آج تو ملٹری جو ہے اس کے لیے دوسرا غیر آدمی اس میں نہیں آ سکتا۔ یہ آج کے حساب سے بھی یوں کہا جائے گا کہ بھئی کچھ لوگ تو لڑنے جا رہے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں دوسرے کاموں کی وجہ سے جا رہے ہیں، انجینئرس ہیں، فلانا ہے، ڈھماکا ہے، اس طرح کے لوگ۔ تو اسواق بعض اس میں جو ہیں وہ کاروبار کرنے والے لوگ ہوں گے جن کا تعلق لڑنے سے نہیں ہے، وہ کیوں دھسا دیے جائیں گے؟ اسی طرح ومن لیس منہ، یہ عام لفظ ہو گیا۔ تو آج کل جو جس طرح سے ملٹری جاتی ہے کہ اس میں سب لڑنے والے نہیں ہوتے، بعض دوسرے کام کرنے والے بھی ہوتے ہیں، ومن لیس منہ، جو لڑنے والوں میں سے نہیں ہے۔ آپ نے پھر بھی فرمایا کہ ان کے اول اور آخر زمین میں دھسا دیا جائے گا، پھر قیامت کے دن ان کو ان کی نیتوں کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ یعنی یہاں نہیں دیکھیں گے نیت کیا ہے، زمین میں تو دھس جائیں گے سب۔ دنیا میں عذاب جب آتا ہے تو پھر وہ کسی کو نہیں چھوڑتا، گیہوں کے ساتھ گھن پستے ہیں، کیوں شامل ہوئے تھے ان میں؟ تو یہاں تو معاملہ یہ ہوگا۔ آخرت میں البتہ نیتوں کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا، کیا کہ جو لڑنے گئے تھے وہاں ان کو جہنم میں ان کو سزا ملے گی، اور جو لڑنے نہیں گئے تھے کسی اور ضرورت سے، کسی اور مجبوری سے، ان کے ساتھ ان کی نیتوں کے مطابق معاملہ ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ اتنا سنگین جرم ہے کعبۃ اللہ کے خلاف جنگ کرنا اور وہاں لڑنے کے لیے جانا وغیرہ۔ وعن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرب الکعبۃ ذو السویقتین من الحبشہ۔ آپ نے فرمایا کعبے کو نقصان پہنچائے گا ایک شخص، اور جو یہ دیکھا ہوگا بعض یہ چوٹیاں باندھتے ہیں نا، چوٹی اس کو کہتے ہیں سویقہ، دو چوٹیوں والا ہوگا، اور وہ حبشے کا رہنے والا ہوگا۔ حبشے کا مطلب یہ جو کیا کہتے ہیں اسے، ایتھوپیا، ابیسینیا، تو وہاں کا۔ اب ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کی باؤنڈری دیکھتے پھریں کہ وہ کس وقت اس کی ایریا کیا ہے۔ عام طور پر حبشہ بولا جاتا تھا، اس زمانے میں تو بہت وسیع اس کا ایریا تھا، تو لہذا اگر گرد و پیش کے قریب کا کسی اور کنٹری کا ہو تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ابیسینا جو ہے اس کی جو بھی باؤنڈری وہ اسی کا ہو، بلکہ یہ کہ اس نسل کا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹھیک اسی باؤنڈری کا ہو، اس نسل کا، یعنی جو وہ حبشی نسل کہلاتے ہیں، جن کے خاص قسم کے بال ہوتے ہیں، کالا رنگ ہوتا ہے، خاص ناک نقشہ ہوتا ہے، وہ لوگ۔ تو دو چوٹیوں والا ہوگا اور حبشی نسل کا ہوگا، وہ نقصان پہنچائے گا کعبۃ اللہ کو۔ یخرب، تخریب کرنے کا مطلب گرا دینا، گرانے والا ہوگا وہ کعبۃ اللہ کو۔ وعن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کأنی به اسود افحج یقلعها حجرا حجرا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہوئے کہا، آپ نے فرمایا تھا ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسے میں اس شخص کے ساتھ ہوں، یعنی مطلب جیسے بہت ہی یعنی یقین کے ساتھ کوئی بات کرے، بھائی بالکل ایسا لگ رہا ہے میں تو ساتھ چل رہا ہوں اس کے، اس طرح آپ نے فرمایا۔ کہ انی بھی، ایسا جیسے معلوم ہوتا ہے کہ میں اس کے ساتھ ہوں، کالے رنگ کا آدمی ہے اور
بانڈا پاؤں چلنے والا، آپ کے یہاں پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں، ہمارے یہاں کہتے ہیں بانڈا اس شخص کو جس کے آگے کے پنجے قریب ہوں اور پیچھے کی ایڑیاں جو ہیں پھیلی بھی ہوں. ہاں عربی میں اس کو افحج کہتے ہیں، ہمارے نارتھ انڈیا کی طرف اس کو کہتے ہیں بانڈا. یعنی مطلب یہ کہ ذرا اس کے کیا بولتے ہیں، بھینگا. میرے خیال سے آپ ہی اس لفظ کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں. بہرحال تو یہ وہ شخص اس طرح کا ہوگا. آپ نے بالکل اس کا حلیہ بھی بتا دیا، 2 چوٹیاں ہوں گی اور حبشی نسل کا ہوگا، اور جو ہے وہ بانڈا یا بینگڑا جو ہے وہ اس طرح چلنے والا ہوگا. کب ہوگا نہیں یہ آپ نے متعین نے فرمایا، بہر قیامت سے پہلے تو ہونا ہی ہے. اور آپ نے فرمایا کہ وہ کعبے کا ایک ایک پتھر نکالے گا، یقلعھا حجرن حجرن، ایک ایک پتھر اس کعبے کا نکال کے وہ گرا دے گا. بس یہ تک رکھی ہے، دوسری فصل آئندہ ہفتے، ورنہ تو میری یہ چائے پھر ٹھنڈی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ احتکار ہر جگہ حرام ہے، مگر اس کو الحاد نہیں، حرام. اور حدود حرم میں وہی چیز الحاد بن گئی. اس سے اصول نکلا کہ نہیں نکلا کہ بھئی جو برائی اور جگہ اس کا جو بھی درجہ ہو، حدود حرم میں اس برائی کا درجہ بڑھ جاتا ہے. اور یہ میں مضمون پہلے بھی آ چکا تھا، میں نے بتلایا بھی تھا کہ جس زمانے میں یا جس جگہ میں نیک اعمال کی جزا بڑھتی ہے، اس زمانے اور اس مکان میں برے اعمال کی سزا بھی بڑھتی ہے. حدود حرم میں آپ جائیں تو نمازوں کا ثواب بڑھ رہا ہے کہ نہیں بڑھ رہا ہے؟ اور بھی نیکیوں کا ثواب بڑھے گا. تو پھر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ صرف نیکیوں کی جزا بڑھے اور برائیوں کی سزا نہ بڑھے. نیکیوں کی جزا کیوں بڑھ رہی ہے؟ اس جگہ کی برکت ہے، اس لیے جزا بڑھ رہی ہے. ایسی متبرک جگہ بھی جا کر اگر کوئی برائی کر رہا ہے، اس سے زیادہ بدبخت کون ہوگا؟ تو پھر اس کی سزا بھی تو زیادہ ہونی چاہیے. اسی طرح سے خوب سمجھ لیجئے، رمضان کے اندر، یہ تو میں نے جگہ کی بات بتلائی، میں نے کہا تھا جگہ اور زمانہ. رمضان میں اعمال خیر کی جزا بڑھتی ہے. تفصیلات آپ ہر رمضان میں خطبوں میں سنتے ہیں. لازمی طور پر اس کا یہ اثر ہے، اور احادیث میں بے شک ہے، مگر میں نبی ان کو روایتوں کو نقل کروں تو اس کا لازمی اثر یہ معلوم ہوگا اگرچہ روایتیں نبی ملتی کہ پھر رمضان کے اندر برائیوں کی سزا بھی زیادہ ہو جائے گی. اس لیے کہ وہ کیسا بد نصیب ہے وہ انسان کہ رمضان وہ وقت آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو یہ انتظام کر رکھے ہیں نیکیوں کے اجر دینے کے لیے، یہ اس وقت بھی غفلت میں ہے، تو لہذا اس کی سزا بھی زیادہ ہونی چاہیے. تو میں نے کہا کہ عقلی تقاضا یہ. تو اس واسطے فرمایا کہ احتکار کھانے کا، کھانے اور پینے کی چیزوں کا حرم ہے. وعن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمکہ ما اطیب، شاید اسی کی برکت ہے اور مسلمان اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں اور مدینہ طیبہ میں 12 مہینے چیزوں کی ایک ہی قیمتیں رہتی ہیں. شاید یہ اسی کی برکت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کے اوپر پابندی ہے الحمدللہ مسلمانوں کو. تو آپ حج کے موسم میں جائیے بھئی، اب اگر کسی شہر کے اندر اچانک وہاں کی پاپولیشن سے اور 100 گنا آبادی بڑھ جائے وہاں لوگوں کی، تو چیزوں پر کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں پڑے گا. لیکن یہ عجیب بات ہے کہ چیزیں بکثرت ملتی بھی ہیں اور قیمتیں وہی رہتی ہیں. تو یہ اللہ کی طرف سے بھی انتظام ہے اور بندوں کا بھی اس اللہ اور اس کے رسول کے اوپر کے احکام پر عمل کرنے کا ایک جذبہ جو ہے اس کی برکات ہے. وعن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمکہ ما اطیبک من بلد واحبک الی ولولا ان قومی اخرجونی منکی ما سکنت غیرک. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے. یہ آپ کو یہ تو یاد ہوگا، یہ باب چل رہا ہے جس میں ساری حدیثیں آ رہی ہیں کس تعلق سے؟ حرم مکہ جو ہے اس کے فضائل بتائے جا رہے ہیں، کیا اس کی فضیلتیں ہیں، کیا اس کے درجات ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو خطاب کر کے فرمایا تھا
اور اگرچہ یہاں لفظ نہیں مگر مضمون خود ہی بتلا رہا ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ ہجرت کر رہے تھے. جب آپ ہجرت کر رہے تھے اس بھاگم دوڑ میں بھی آپ نے مکے کی طرف منہ کر کے وہ خطاب کیا. فرمایا کتنا اچھا شہر ہے تو، ما اطیبک من بلد، اور مجھے کتنا پسند ہے تو. اگر میری قوم مجھے تو یہاں سے نہ نکال دی تو میں تیرے علاوہ کسی اور جگہ سکونت اختیار نہ کرتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ کتنی اچھی ہے اور کتنی مجھے پسندیدہ ہے اور یہاں سے نہ جاتا تو میں کہیں اور نہ ٹھہرتا، اس سے ایک طرف تو حرم مکہ کی فضیلت معلوم ہوئی. نہ صرف یہ کہ فضیلت معلوم ہوئی بلکہ جو امت کے علماء میں اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ آیا مدینہ افضل ہے کہ مکہ افضل ہے، جو لوگ اور میجارٹی علماء کی اس طرف گئی ہے کہ مکہ جو ہے وہ افضل ہے، ان کے لیے یہ حدیث دلیل بن جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ تو کتنا پاکیزہ شہر ہے، مجھے کتنا محبوب، میرے نزدیک تو محبوب ہے. اگر مجھے نہ نکالتی میری قوم تو میں تجھے چھوڑ کر کہیں اور نہ جاتا، کسی اور جگہ کو سکونت اختیار نہ کرتا. تو وہ حضرات کہتے ہیں کہ یہی تو دلیل ہے اس بات کی کہ مکہ افضل ہے مدینے کے لیے. جو لوگ مدینے کو افضل کہتے ہیں وہ ان کے پاس اور دوسرے دلیلیں ہیں. وعن عبداللہ ابن عدی ابن حمراء قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا على الحزورة فقال والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. مضمون وہی ہے لیکن الفاظ کا فرق ہے. عبداللہ ابن عدی ابن حمراء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ٹیلے پر کھڑے ہوئے دیکھا. حزورہ ایک چھوٹا سا ٹیلا ہوتا ہے، وہ کہیں کبھی اور ریت کا ہو کہ پتھروں کا ہو. آپ اس پر کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا قسم خدا کی تو اللہ کی زمین میں تو بہترین زمین ہے، مکے کو فرمایا، اور اللہ کے نزدیک ساری زمینوں سے زیادہ پسندیدہ تو ہے اللہ کے نزدیک، اور اگر مجھے میری قوم یا یہاں تیرے پاس سے نہ نکالتی تو میں ہرگز نہ نکلتا. تو اس سے بھی مضمون وہی ہوا اور فضیلت معلوم ہوئی مکے کی. الفصل الثالث عن ابی شریح العدوی انه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث الى مكة اذن لي ايها الامير احدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح سمعته اذناي ووعاه قلبي وابصرته عيناي حين تكلم به حمد الله واثنى عليه ثم قال ان مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح ما قال لكم عمرو قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة متفق عليه. ابو شریح العدوی سے روایت ہے، انہوں نے کہا عامر ابن سعید کو، عامر ابن سعید ابن العاص، یعنی یوں کہیے کہ حضرت عمرو ابن العاص کے کیا ہوئے یہ اور کریں، ان کا نام ہے عمرو ابن سعید ابن العاص. تو عمرو ابن العاص سے کیا ہوئے؟ میرے بھتیجے نہ ہوئے؟ میں رشتہ جاننے میں بہت کچا ہوں، معلوم ہے آپ مجھ سے بھی گئے ہوئے. عمرو ابن العاص کے بھتیجے ہوئے عمرو ابن سعید ابن العاص. تو سعید اور عمرو دونوں بھائی تو ہوئے بھائی، سعید ابن العاص عمرو ابن العاص تو دونوں بھائی ہوئے نا. تو سعید کے بیٹے ہیں عمرو، تو لہذا بھتیجے ہو گئے. تو یہ بھتیجے ہیں عمرو ابن العاص کے، اور یہ مدینہ میں گورنر تھے. اپنے کزن عبد الملک ابن مروان خلیفہ جو تھے بنو امیہ کے، عبد الملک ابن مروان ان کے یہ کزن بھی ہوتے ہیں. تو ان کی طرف سے گورنر تھے مدینہ منورہ کے. کون؟ یہ ان کا نام ہے عمرو ابن سعید. تو یہ جو راوی ہیں اس روایت کے ابو شریح العدوی، انہوں نے عمرو ابن سعید سے کہا، اور اس حالت میں کہ عمرو ابن سعید گورنر جو تھے مدینے کے، وہ مکے کو لشکر بھیج رہے تھے. کیوں بھیج رہے تھے مکے پر لشکر؟
اس لیے کہ اس وقت مکے میں اقتدار پر تھے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ، اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے جو یوں کہیے کہ بڑے صحابہ میں ہیں، اور ایک بڑی تعداد بڑے اونچے درجے کے صحابہ کی ان کے ساتھ تھی۔ یوں کہیے کہ جو بنو امیہ کی خلافت تھی اس سے جو لوگ خوش نہیں تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ عبداللہ بن زبیر دراصل اس بات کے حقدار ہیں کہ یہ خلیفہ بنے، تو مکے میں عبداللہ بن زبیر رہتے تھے اور وہیں ان کا یوں کہیے کہ ان کا جھنڈا اور پھریرا لہرا رہا تھا۔ تو بنو امیہ کی طرف سے لشکر بھیجا کس نے؟ گورنر مدینہ نے مکے کی طرف، تاکہ وہاں جا کر کے حملہ کریں اور عبداللہ بن زبیر کی حکومت کا خاتمہ کریں مکے سے۔ بات سمجھ آئی؟ اب جو اصل مضمون ہے اس حدیث کا وہ آگے سنیے۔ تو انہوں نے ابو شریح ادوی نے ان سے کہا، عمرو بن سعید سے جو مکے کی طرف لشکر بھیج رہے تھے، کہ امیر مجھے آپ اجازت دیں کہ میں آپ کو ایک حدیث سناؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے اگلے دن، نیکسٹ ڈے، اگلے دن آپ نے فرمایا تھا، جس کو میرے کانوں نے سنا تھا اور میرے دل نے اس کو محفوظ کر لیا تھا، تو میں وہ حدیث آپ کو سناؤں۔ اور آپ کو یہ حدیث ارشاد فرماتے ہوئے میری آنکھوں نے دیکھا، تو مطلب یہ ہے کہ میں خود وہاں حاضر تھا، واسطہ کوئی بیچ میں نہیں ہے، میرے کانوں نے سنا، میری آنکھوں نے دیکھا، میرے دل نے اس کلام کو محفوظ کیا۔ کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد اور ثنا بیان کی، جیسے ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین وغیرہ، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ مکہ جو ہے اللہ نے اس کو حرم بنایا ہے، یہ لوگوں نے اس کو حرم نہیں بنایا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک معمولی بات نہ سمجھو، کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی ہاں یہ جگہ بہت اچھی ہے، تو دوسرے آدمی کہیں کہ نہیں بھائی یہ جگہ کیوں اچھی ہوتی ہے، وہ جگہ اچھی ہے، تو رائے کا اختلاف ہو، ایسا نہیں ہے۔ یہ اللہ نے اس کو جو ہے وہ حرم بنایا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اس کو حرم بنایا، لوگوں نے حرم نہیں بنایا۔ لہذا کسی آدمی کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہو، یہ حلال نہیں ہے کہ وہ اس حرم میں خون بہائے۔ یہ روک دوں کہ حضرت چلیے، اور حدیث نمبر 2606، اس کا کچھ حصہ ہو گیا تھا مگر ہم لے لیتے ہیں شروع سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابي شريح العدوي انه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث الى مكة: اذن لي ايها الامير احدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته اذناي ووعاه قلبي وابصرته عيناي حين تكلم به، حمد الله واثنى عليه، ثم قال: ان مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بختار رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، ان الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة، متفق عليه، وفي البخاري الخربة والخيانة۔ ابو شریح العدوی سے روایت ہے، انہوں نے عمرو بن سعید سے کہا جبکہ وہ لشکر بھیج رہے تھے مکے کی طرف، عمرو بن سعید، اور ابو شریح ادوی نے کہا کہ اے امیر مجھے اجازت دیجئے کہ میں ایک بات آپ کے سامنے بیان کروں کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دوسرے دن ارشاد فرمایا تھا، اور میرے کانوں نے اس کو سنا تھا، میرے دل نے اس کو محفوظ کیا تھا، اور میری آنکھوں نے آپ کو دیکھا بھی تھا بولتے وقت، حین تکلم بھی۔ حمید اللہ، آپ نے اللہ کی حمد اور ثنا بیان کی تھی، تعریف کی تھی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا تھا کہ مکہ میرے دل نے اس کو محفوظ کیا تھا، اور میری آنکھوں نے آپ کو دیکھا بھی تھا بولتے وقت، حین تکلم بھی۔
حمد اللہ، آپ نے اللہ کے حمد اور ثنا بیان کی تھی، تعریف کی تھی. اس کے بعد آپ نے فرمایا تھا کہ مکہ وہ جگہ ہے کہ جس کو اللہ نے حرم بنایا ہے، لوگوں نے اس کو حرم نہیں بنایا. اس واسطے کسی بھی ایسے شخص کے لیے کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، حلال نہیں ہے کہ وہ مکے میں خون بہائے. کسی خون بہانے کا مطلب ایک محاورہ ہے، یعنی قتل نہ کرے، کسی کو مارے نہیں. وَلَا يَعْضُدَ بِهَا شَجَرَةً، اور نہ وہاں کوئی درخت کاٹے. اگر کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتال کو بنیاد بنا کر یا مثال بنا کر اور اس سلسلے میں رخصت حاصل کرنے کی کوشش کی، یہ ہے فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ. انہوں نے کس طرح ترجمہ کیا ہے اس کا؟ ہاں ٹھیک، وہ الفاظ کا فرق ہے. اگر کسی شخص نے اس سلسلے میں کوئی گنجائش نکالنے کی کوشش کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتال کی وجہ سے، کون سا تھا قتال؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قتال کون سا تھا کہ جس سے کوئی اس میں گنجائش نکالنے کی کوشش کر سکتا ہے؟ مکے میں قتال کے لیے فتح مکہ کی. فتح مکہ میں جو آپ نے لشکر کشی کی تھی مکے میں، تو کوئی شخص اس کو بنیاد بنا کر اپنے لیے کوئی گنجائش نہ نکالے قتال کرنے کے لیے، یہ آپ فرما رہے ہیں. کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ اگر ایسا کرے تو اس سے کہو کہ اللہ نے اپنے رسول کو ایک ہی اجازت دی تھی اور تمہارے لیے اجازت نہیں ہے، اور اس اللہ نے بھی مجھے ایک دن کی ایک گھڑی کے اندر اجازت دی تھی. تھوڑا سا وقت تھا جس میں اللہ نے اس یوں کہیے کہ ایگزمپٹ کیا تھا، یوں کہیے کہ ایگزمپٹ کر دیا تھا تھوڑی دیر کے واسطے. ایسے یوں کہتے ہیں نا کہ بھئی ایک آرڈر ہے ریگولر، ہاں وہ کرفیو اٹھا دینا. کرفیو تو خود ایک عارضی چیز ہے، ٹیمپریری ہوتی ہے، لیکن ایک ریگولر آرڈر ہے. لیکن کبھی کبھی کسی ایمرجنسی کی وجہ سے اس ریگولر آرڈر کو اسٹاپ کر دیتے ہیں، اور جیسی وہ ایمرجنسی ختم ہوئی پھر وہ ریگولر آرڈر آ جاتا ہے. تو یہی صورت ہے حرم مکہ کے اس پوزیشن کی کہ وہاں قتال ہرگز ناجائز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ والے دن، اس دن کے تھوڑے سے حصے میں اس کی اجازت ملی تھی کہ اگر ضرورت پڑ جائے اور مکے میں اسلام کو وہاں کو قائم کرنے کے لیے، تو اتنی دیر کے لیے وہ بدرجہ مجبوری کی جا سکتی. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال نہیں کیا، مگر یہ تھا کہ اگر نوبت آ جاتی تو آپ کرتے. اچھا، میں اس بات کی وجہ بتلا چکا ہوں، اب یاد نہیں کتنے ہفتے پہلے بتائی تھی، کہ وہ اجازت اس وقت کیوں دی گئی تھی اور آئندہ کیوں نہیں ہے. وہ میں نے بات کہی تھی پہلے. میں نے کہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اس لیے تشریف لائے ہیں کہ اسلام آپ کے ذریعے سے مکمل ہو جائے، اور عملاً دنیا کے ایک حصے پر اسلام جو ہے اس کا نفاذ ہو جائے. اگر خالی آپ اسلام سمجھا کر چلے جاتے تو اسلام ایک فلسفے سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہ رہتی، ایک تھیوری ہوتی، جس طرح دنیا میں آج بہت سی تھیوریاں دیکھ لیجیے آپ. مارکس نے اور لینن نے کمیونزم کی تھیوریاں پیش کی، لیکن جب پریکٹیکل پوزیشن آئی تو دیکھا کہ وہ تھیوری جو ہے وہ فیل ہو چکی ہے، اور جن کی تھیوری تھی وہ مر چکے. نبی یہ وجہ ہے کہ تمام جتنے بھی قائدین، میں اس لفظ کو ذرا ہٹا رہا ہوں نبی اور رسول اور پیغمبر کے لفظ کو، کہ جتنے موومنٹ اور تحریکات ہیں اور جتنے فلسفے اور تھیوریز ہیں، وہ جن لوگوں نے ان کو سب کو لیڈ کیا ہے یا پیش کیا ہے، سب لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کے لفظوں میں بول رہا ہوں، ہمارے اپنے اسلامی لفظ نہیں ہے، اس لیے آپ اس پر کوئی میرے پر اعتراض نہ کر جائیے. میں دوسروں کی بات نقل کر رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے ایک تھیوری پیش کی اور اس فلسفے اور اس تھیوری اور اس پروگرام کو اپنی زندگی میں قابل عمل بنا کر بھی دکھلا دیا. یہ آپ کی خصوصیت ہے.
تو خیر وہ تو ان کے اپنے الفاظ ہیں. میں نے عرض کیا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خالی اسلام سمجھا کر دنیا سے تشریف لے جاتے تو ہمارے جیسے نہیں بلکہ ہم سے بھی بہت کئی صدیوں پہلے لوگ کہہ دیتے کہ وہ تو ایسی بات کہہ گئے ہیں کہ جس کے اوپر عمل کرنا بہت مشکل ہے, حالات بالکل بدل چکے ہیں, چلو چھوڑو. وہ کتابوں میں رہ جاتا فلسفہ اور کچھ دن کے بعد کتابوں سے بھی غائب ہو چکا ہوتا, کوئی عمل نہ کرتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چونکہ آخری نبی بنا کر بھیجا, آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے, اس لیے خالی فلسفہ دے کر نہیں بھیجا جا سکتا تھا, بلکہ یہ کہ عملاً اس کا نفاذ ایک دنیا کے ایک حصے میں ہونا تھا. چساد اب دنیا کے اس حصے میں کہاں کرتے؟ جاپان میں کرتے, چین میں کرتے, رشیا میں کرتے, کہاں کرتے؟ ظاہر ہے کہ جو وجہ آپ کے مکے میں پیدا ہونے کی ہے, میں اس وجہ پہ نہیں جا رہا ہوں, جو وجہ مکہ مکرمہ کی سرزمین میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کی ہے, وہی وجہ مکے کو اسلام کے جھنڈے کے نیچے آپ کی زندگی میں آنے کی بھی ہے. بات صاف ہو گئی نا اتنی؟ اب آپ اس کا جو بھی فلسفہ بیان کریں, میں اس میں نہیں جاتا کہ آخر اللہ تعالیٰ نے مکے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں پیدا کیا. تو مکے کی جو خصوصیات بھی آپ بتائیں گے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیات آپ بتائیں گے, اور ان دونوں کی خصوصیات میں جو آپ کمبینیشن کریں گے اور ربط قائم کریں گے, ٹھیک وہی تقریر آپ کو یہاں کرنی پڑے گی کہ تو پھر مکے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں اسلام کے جھنڈے کے نیچے آنا ہی چاہیے. یہ تو میں نے عقلی بات کہی ہے, اور ویسے یہ بات بھی ہے, یہیں آ جائیے. حرم جو ہے وہ مکہ جو ہے وہ حرم ہے, سمجھ میں آیا؟ کس کا؟ اللہ کا. حرم کے معنی کیا ہیں؟ یوں سمجھیے, جس کو میں نے ایک دفعہ اور بھی بتایا تھا کہ اس کی پوزیشن ایسی ہے. آپ لوگوں نے کبھی مسلمان بادشاہوں کے قلعے دیکھے ہیں؟ کبھی کہیں دیکھے ہیں؟ اپنے حیدرآباد کا گولکنڈہ بھی دیکھا ہوگا یا جو بھی ہے. وہ جو جہاں عورتوں کے رہنے کے جو محلات ہوتے تھے بادشاہ کے بیگمات کے, اس ایریے کو کیا بولتے ہیں؟ حرم. اسی کو میں لانا چاہتا ہوں. کیا مطلب ہے؟ وہاں بہت خاص جو بالکل اپنے قابل اعتماد اور گھر کے معاملات کے یوں کہیے کہ واقف کار, وہ آئیں سو آئیں, ہر کس و ناکس کو وہاں جانے کی اجازت نہیں ہو سکتی, سمجھ میں آیا؟ اور نہ ہر طرح کی کوئی کاروائی وہاں کی جا سکتی. جس نے حرم پر اپنا قبضہ کر لیا وہ تو یوں کہیے کہ وہ پھر اس کے بعد کچھ چھوڑا ہی نہیں اس نے, تو سارا ہی مملکت ہی چلی گئی. تو حرم اس کو اسی لیے کہتے ہیں, حرمت سے. حرم مکہ کا مطلب کیا ہوا؟ یوں تو ساری دنیا اللہ کی ہے, مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایریے کو خاص کر دیا ہے کہ جو کام اور جگہ کرنے حلال بھی ہوں گے وہ یہاں حرام ہوں گے, اس لیے اس کو حرم کہتے ہیں. اب یہاں یہ عرض کرنا ہے کہ جب یہ اللہ کا حرم ہے اور اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے, تو اسلام کو ہر قیمت پر اس ایریے میں تا قیامت نافذ ہونے کی صورت ہونی چاہیے کہ نہ ہونی چاہیے؟ بات صاف ہو گئی نا؟ اس لیے کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ مقصد ہے. کیا؟ اسلام کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں مکے میں نافذ کر دینا, اور پھر اس بات کی گارنٹی ہو جانا کہ قیامت تک یہاں سے اسلام نہیں ہلے گا. تو یہ جو ہے اس کے واسطے اگر تھوڑی دیر کے لیے اس پچھلے آرڈر کو اسٹاپ کرنا پڑے کہ اگر اس کے لیے قتال بھی کرنا پڑے تو کرنے کی اجازت ہوگی, اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ جو نہ سمجھ میں آ رہی ہو. سمجھ میں آ گئی؟ چلیے, لیکن کسی اور کو اس کی اجازت نہیں, اس لیے کہ وہ جو ریزن ہے وہ اب ختم ہو چکی ہے. اب وہ ریزن کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی, وہ حکمت اور وہ وجہ کسی اور کے لیے ہو نہیں سکتی. اسلام تو ہے وہاں. وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ. اور آپ نے فرمایا, یہ تقریر کب ہو رہی ہے آپ کی؟ یہ آپ کی تقریر کس دن کی ہے جو آپ فرما رہے ہیں؟ ارے بھائی ذرا حاضر ہو کے پڑھا کیجیے. بھائی فتح مکہ سے اگلے دن, ابھی تو پڑھ رہا ہوں اوپر, فتح مکہ سے اگلے دن آپ تقریر کر رہے ہیں, تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ اور اس مکے کی حرمت اور عزت لوٹ کر آ گئی ہے آج جیسے پہلے تھی. دوسرے دن آپ فرما رہے ہیں, تب اس کا مطلب یہ ہے کہ اب قیامت تک کے لیے پھر وہی آرڈر ہوگا حرمت کا اور حرم ہونے کا. اور آپ نے یہ بھی فرمایا چاہیے کہ جو لوگ حاضر ہیں وہ جو غائب ہیں ان تک اس بات کو پہنچا دیں. اور الغائب سے مراد یہ نہیں کہ وہ جو وہاں نہیں ہے, بلکہ یہ کہ قیامت تک جو بھی اس وقت
آنے والے ہوں گے بعد میں، ان سب تک اس بات کو پہنچاتے چلے جائیں جو لوگ موجود ہیں. تو فلیبلغ الشاہد الغائب، یہ اسلام کی کیا کہیے، میں کہوں بیک بون جس کو کہتے ہیں، ریڑھ کی ہڈی. الیبلغ الشاہد الغائب، یہ اسلام کی بیک بون ہے. کیا مطلب؟ یعنی جو حاضر ہے وہ دوسرے تک پہنچاتے رہیں. اسلام کا فلسفہ تعلیم اور تبلیغ کے لیے یہی ایک جو چیز ہے وہ بہت اہم ہے. کیا ٹائم ہو گیا؟ کتنی دیر ہے اس میں آپ کی گھنٹی بجنے میں؟ 15 منٹ ہیں. اچھا دیکھیے ایسا ہے، یہ جو الیبلغ الشاہد الغائب پر میں گیا کہ میں اس کو اہمیت دے رہا ہوں، یہ بیک بون ہے، ویسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے اسلام کو آپ فار ایور اور ہول ورلڈ کے لیے دین مانتے کہ نہیں مانتے؟ جس کو ہمارے اپنے مدرسوں کی زبان میں کہیں گے عالمی اور دائمی. سمجھا؟ دو صفتیں ہیں اسلام میں، ایک ہمیشہ کے لیے ہے اور پوری دنیا کے لیے. تو عالمی ہے اور دائمی ہے. ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام تو کیا نہیں اس عالمی اور دائمی ہونے کے لیے کہ اللہ میں نے فرشتے مقرر کر دیے ہوں کہ ڈنڈے مار مار کر کے لوگوں کو اسلام کے لاتے رہنا. یہ تو نہیں اس کا انتظام کیا، اس لیے کو تو لا اکراہ فی الدین ہے. آپ نے پڑھا نہیں آیت الکرسی کی بات، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. اب دین میں زور زبردستی نہیں ہوگی کہ صاحب کسی کو مجبور کر کے لاؤ مسلمان کرنے کے بعد، ورنہ تو پھر وہ دین نہ ہوا، وہ تو کسی جابر بادشاہ کا حکم ہو گیا. سمجھ میں آیا نہیں؟ تو دین تو وہی ہے کہ جو انسان اپنے دل کے اطمینان اور خوشی کے ساتھ اس کو قبول کرے. جسے فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین کی توہین ہے یہ کہ کسی کو زبردستی منوایا جائے. یہ بات یاد رکھیے. تو اب پھر انتظام کیا کیا اس اسلام کے عالمی اور دائمی ہونے کے لیے؟ اللہ نے انتظام کیا کیا؟ اللہ نے یہ انتظام کیا ہے، اس میں دو چیزیں رکھی ہیں. تیسری چیز ہے ضرور مگر میں اس کو مستقل نہیں مانتا، بلکہ دو چیزیں اصل ہیں اور تیسری چیز بقدر ضرورت ہے. پہلی دو چیزیں کیا ہیں جو ضروری ہیں؟ ایک تعلیم اور ایک تبلیغ. ابھی گھبرائیے مت، میں اب دونوں کی وضاحت کروں گا. تیسری جو چیز جس کو میں مستقل نہیں مانتا اسلامی تعلیمات کی روشنی میں، اور وہ ہے جہاد، وہ بقدر ضرورت ہے. تو میں دو چیزیں اصل ہیں، ہے تعلیم اور تبلیغ. تعلیم نے کیا کیا؟ تعلیم کس کو کہتے ہیں؟ سکھلانا، ایک علم ان تک پہنچانا جن کے پاس نہیں ہے، یہی ہے نا تعلیم. تعلیم نے کیا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تعلیم کو سمجھ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کتنا اہم بنایا. آپ نے فرمایا اس سلسلے میں ایک تو یہ طلب العلم فریضہ، یہ مشہور حدیث ہے، آپ سن چکے ہیں بار بار. علم کا سیکھنا فرض ہے ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر. ایک اس کو تو اس سے تو آپ اہمیت سمجھ گئے کہ یہ جو ہے ایک ڈیوٹی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس فرض جب ہوگا تو اس کو ایک لمٹ رکھنی پڑے گی کہ بھئی یہ فرض ہے، اس سے اوپر سنت ہے، اس سے اوپر نفل ہے، وہ مسئلہ الگ ہے. لیکن بیسک علم جو ہے دین کا ایک لمٹ جو بھی رکھی آپ نے، وہ سیکھنا فرض ہے، یہ آبلیگیشن ہے ہر مسلمان کے لیے. اس سے اہمیت سمجھ میں آتی. اچھا صاحب، دوسرا آپ دیکھیے کہ ہر دنیا میں ہر کام کرنے کی ایک ایج ہوتی ہے. اب صاحب جو ہے وہ پہلوان صاحب جو ہیں اور باکسر جو ہیں وہ بھی ایک خاص عمر تک کرتے ہیں، اس کے بعد چھٹی ہو جاتی ہے ان کی. کیا علم سیکھنا جو ہے اس کی کوئی عمر اور ایج ہے؟ فرمایا آپ نے اطلب العلم من المہدی الی اللحد، علم سیکھو ماں کی گود سے لے کر کے اور قبر میں جانے تک. ایک یہ چیز ہوگی. بھئی آخر اس کے لیے کتنا اسٹرگل کرنا پڑے گا علم سیکھنے کے بعد سے؟ اگر ہمارے شہر میں کوئی عالم صاحب، کوئی مدرسہ نہیں، کوئی اسکول نہیں، تو بھئی ٹھیک ہے، پھر ہم کیا کریں؟ نہیں ہے تو نہیں. آپ نے فرمایا نہیں، اطلب العلم ولو کان بالصین، علم سیکھنے جاؤ اگر کہ تمہیں فار ایسٹ میں تک جانا پڑ جائے، چین تک. چین کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں کوئی بڑی یونیورسٹی تھی، مطلب یہ فار ایسٹ تک جانا پڑے. آپ نے دیکھا اس میں تین چیزیں ہیں. تینوں چیزیں میں نے اس لیے حدیث سے کہ ایک ہے اس کا آبلیگیشن، ایک ہے اس کا کیا نام ہے ایج، اس میں کوئی لمٹ نہ ہونا، تیسری چیز ہے اس کے لیے ڈسٹینس کی کوئی ویلیو نہ ہونا.
تینوں چیزیں آ گئی. اس سے اس علم کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. کیوں آپ نے کیا؟ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جو اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے اس کا کل اور جز، بات سمجھ میں آ رہی؟ اس کا کل اور جز وہ جیسے صحابہ کو معلوم تھا ایسے ہی آج بھی موجود ہے، یعنی ٹھیک اسی طرح موجود ہے. یہ علم کی برکت ہے. اگر علم کو آپ اتنا ضروری نہ کر دیتے تو وہ جو ظاہر بات ہے کہ آپ دیکھتے ہیں بھائی اگر کوئی یہاں کچھ باہر جھگڑا ہو رہا ہو تو کچھ دیکھنے والے ہوں، ان کا علم کچھ اور ہوگا، اور اس کے بعد انہوں نے جا کر اپنے گھروں میں کہا تو کچھ اپنے انداز میں بیان کیا، اس کو انہوں نے کسی اور تک پہنچایا، انہوں نے کچھ اور انداز میں کیا. نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ 4-5 جہاں اس میں بیچ میں واسطے آئے تو بات تو کچھ اور تھی، وہاں کچھ اور بن گئی. رات دن ہم تماشا دیکھتے ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو محض علم سیکھنے ہی کی فضیلت نہیں بتلائی بلکہ اس کے حدود اور قیود بھی مقرر فرمائے. سیکھنے والوں کو بھی کچھ چیزوں کا پابند بنایا کہ اس طرح سیکھو، اور سکھلانے والوں کو بھی کچھ چیزوں کی ان کے اوپر کنڈیشن سے لگائیں کہ تم اس طرح سکھلاؤ. ویسے ہی نہیں کہ جو سمجھ میں آیا وہ کہہ دو. مثال کے طور پر آپ نے فرمایا قرآن کے تعلق سے کہ من فسر القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے قرآن کی تفسیر اپنے رائے سے کی اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اسی قرآن کے تعلق سے ہوا. ایک سورس ہوا اسلام کا، دوسرا سورس قرآن شریعت کا کیا ہے؟ حدیث. اس کے تعلق سے آپ نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو جان بوجھ کر میرے تعلق سے جھوٹ بولے گا اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. دو ہی سورس ہیں شریعت کے، ایک قرآن اور ایک حدیث. بیسیکلی اس کو آپ نے اس طرح سے محفوظ کر دیا کہ جس کے اندر ذرا بھی ایمان ہے، مثقال ذرۃ من حبہ، جس کے دل میں اتنا سا بھی ایمان ہے اور اس کو اللہ اور اس کے رسول کی عظمت اور ان کا خوف ہے، وہ ہمت نہیں کر سکتا قرآن اور حدیث کے تعلق سے اس کے خلاف چلنے کی. تب اس اسلام کو اس طرح سے محفوظ کیا. آج الحمدللہ یہ فخر ہے مسلمانوں کو، ساری باتیں ہو جانے کے باوجود بھی یہ فخر مسلمانوں کا آج تک اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا ساری دنیا کے قوموں میں کہ کتنی بھی سینچریز گزر جائیں لیکن ارلی پیریڈ میں جو اسلام تھا وہ آج بھی موجود ہے. اس میں ذرہ برابر فرق نہیں آیا ہے، وہ محفوظ ہے. عمل کی بات الگ ہے، اور میں عمل کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ آپ کہنے لگے اچھا تو ابوبکر صدیق جیسے ہیں ویسے ہم بھی ہیں. عمل کا مسئلہ الگ ہے، خوف خدا اور دل میں کتنا ہے وہ مسئلہ الگ ہے. میں کہہ رہا ہوں اسلام کی بات، مسلمان کی بات نہیں کہہ رہا ہوں کہ مسلمان جیسا ویسا ویسے ہی آج بھی ہے. میں کہہ رہا ہوں اسلام جیسا اس وقت تھا وہی آج بھی موجود ہے، اس میں کوئی فرق نہیں آیا. دوسرے لوگ دعویٰ کر کے بتلا دیں ہم کو کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو دین لے کر آئے تھے آج وہ موجود ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو لے کر آئے تھے آج وہ موجود ہے، اوروں کے تو کیا شمار و قطار. سمجھ میں آیا؟ تو حاصل یہ ہے کہ علم کی تو برکت ہی ہوئی. رہ گیا مسئلہ تبلیغ کا. تبلیغ کی جب میں بات کرتا ہوں تبلیغ سے مراد یہ ہے کہ دین جن لوگوں کے پاس نہیں ہے ان تک دین پہنچا دینا. اس لیے سب سے پہلے جو مستحق ہیں اس کے ظاہر ہے کہ وہ جن کو بالکل دین کا اے بی سی ڈی بھی معلوم نہیں، سمجھ میں آیا، جو توحید اور رسالت کی سے بے خبر ہیں یا ان سے اس کے منکر ہیں، تو پہلے مستحق تو دین کو ان تک پہنچانا، وہاں تک پہنچانا. اصل تبلیغ تو یہی ہے. یہ الگ بات ہے کہ بھائی سوال یہ ہے کہ جب مجھے کچھ نہیں آتا یا میرے دائیں بائیں جو میرے ساتھ چل کر جائیں گے اگر انہی کے اندر وہ بات نہیں ہے کہ جو ہم دوسروں تک پہنچانے جا رہے ہیں تو یہ اس بات میں وزن نہیں پیدا ہوگا. تو وہ ایک الگ بات ہے، یہ بھی دراصل اسی کوشش کا ایک حصہ ہے. لیکن تبلیغ اصل میں کیا ہے؟ دین کو ان تک پہنچا دینا جن کے پاس دین نہیں ہے. یہ ہے تبلیغ. کیوں رکھا گیا اس کو؟ اس واسطے کہ اگر تبلیغ نہ رکھی جاتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک تو یہاں دنیا میں رہنا نہیں تھا. یہ تو اس دنیا کا مزاج نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ آپ کو بہرحال 63 سال میں نہیں 73 سال میں تشریف لے جاتے، 83 میں چلے جاتے، 100 میں چلے جاتے، عمر نور مل جاتی اور کیا ہوتا بھائی کچھ نہ کچھ. لیکن آخر اس دنیا کا جو مزاج ہے اس کے لحاظ سے جانا تھا. اور آپ جو ہیں کتنی بھی کوشش کرتے تو یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ مستقل طور پر جو ہے وہ ایک دین کو مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک پھیلا دیں. بھائی میں آپ سے عرض کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آباد دنیا اور وہ آباد دنیا جس سے لوگ واقف تھے وہ تھی کتنی؟ سمجھ میں آیا؟ چھوڑ دیجیے اسے. تو آج سے 500 سال پہلے امریکہ کو کچھ جانتا تھا؟
कोई नहीं। तो जिसको जानते ही ना हो वहां दीन ले जाएंगे कैसे? है नहीं, दुनिया जो है वो दरियाफ्त होती चली जा रही है। उसके कितने खित्ते जो हैं वो पर्दे के अंदर थे, जो बाद में पर्दे से बाहर आए हैं। इसलिए यही सूरत नहीं हो सकती थी कि एक फर्द को दुनिया में इसलिए छोड़ दिया जाए कि वो इस्लाम को जो है वो आलमी मजहब को अपनी जिंदगी में आलमी बनाकर चला जाए। वो बात चलने वाली नहीं थी। तबलीग को उसका जरिया बनाया। तबलीग को जरिया बनाने से क्या हुआ कि अगर एक वक्त वो था कि इस्लाम सिर्फ मदीने में था, तब क्या हुआ, वो सर्कल जो इतना सा था, उस तबलीग की बरकत से, तबलीग जो दीन की बरकत से क्या हुआ, वो सर्कल बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम एक शहर से दूसरे शहर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क वो जो जा रहे थे, वो असल में तबलीग थी। उसको याद रखिए, वो जिहाद जो है वो तबलीग थी। वरना तो ये नहीं था कि लोगों को गर्दनें उड़ाने के वास्ते वो गए थे घर से निकलकर, हरगिज़ नहीं। असल तो वो तबलीग थी। इसीलिए मैं कहता हूं जिहाद जो है वो एक टाइम भी एक चीज है, उसको मैं इंशाअल्लाह अभी बतलाऊंगा भी। और शायद मैंने पिछले हफ्ते वो कुरान शरीफ क्या, हाँ कुरान शरीफ की आयत आ रही है, ये आ चुकी है, उसमें भी मैंने कुछ जिक्र किया था, वजाहिदू फिल्लाहि हक्क जिहादी। तो वो एक टाइम भी है। असल यह है कि जिहाद इस्लामिक शरीयत में कहा जाने लगा इस बात को कि दीन को नाफिज करने के वास्ते जो हमको एक राइट ऑफ वे चाहिए था, समझ में आया, वो जब उसको नहीं दे रहा है कोई, जो हमारा अखलाकी कानूनी शरई हक है, इंसानी हक है, जब उससे महरूम किया जा रहा है, तो इसका मतलब यह कि उस रुकावट को दूर करना। बस वो उसका नाम आखिर में फिर जिहाद हो गया। जाहिर है कि वो हर वक्त तो नहीं, अगर कोई रुकावट नहीं तो कहें को आप तलवारें खींच के खड़े हो जाएंगे, तो वो तो बकदर जरूरत है। लेकिन दो ही चीजें असल हैं, एक है तालीम और एक है तबलीग। इन तालीम और तबलीग के दोनों जरियों से ये क्या हुआ, तालीम के जरिए से तो दायमी हो गया है इस्लाम, दायमी हो गया, और तबलीग के जरिए से आलमी हो गया। समझ में आया? ये दो चीजों को रखा है। मैं जिसको कह रहा था कि फल युबल्लिगु शाहिदुल गायब, चाहिए कि जो हाजिर हैं वो गायब तक पहुंचाएं। अच्छा, मैं अगर इस अपनी सारी तकरीर को समेट लूं तो वाकया यह है कि तालीम खुद एक हिस्सा है तबलीग का, जैसे जिहाद जो है वो भी हिस्सा है तबलीग का। समझ में आया? अगर यूं इस तरह खींच लिया जाए कि असल चीज तबलीग है, उसी के अंदर से तालीम निकलती है और बकदर जरूरत जो है उसी में से जिहाद निकलता है, तो भी कोई हर्ज नहीं। मगर मैं इसलिए नहीं बयान करता कि फिर लोग जो है वो बहुत एक साइड हो जाते हैं, इसका मतलब दूसरा रहने लगते हैं। दुनिया में खूब समझ लीजिए, तालीम अमली दुनिया में तालीम असल है, और उसके बाद फिर तबलीग है, फिर उसके बाद कहीं जाकर जिहाद है। ये अमली तौर पर है। ये अलग बात है कि तबलीग में वो तालीम भी शामिल है। ये इसीलिए आपने यूं नहीं फरमाया फल युअल्लिम, आपने फरमाया फल युबल्लिग, इसलिए कि वो तबलीग में वो तालीम भी आ जाती। तबलीग कहीं करेंगे जब तालीम नहीं है तो तालीम तो बेसिक चीज है। इस बात से है जो लोग, जिन लोगों ने इस सिलसिले में, इसलिए मैं कहता हूं एक साइड हो जाते हैं, जिन लोगों ने तबलीग को हुलिया बदला और उसके आगे उन्होंने ये हुआ कि न तालीम की कोई अहमियत है, न तालीम गांव की कुछ अहमियत है, और न जिहाद की कोई अहमियत है, वो सारी की सारी चीजें जो है सब बेकार हो गई। और अपने खास अंदाज में तबलीग को जो उन्होंने, वो मैं समझता हूं कि बहुत ही गुलू है, वो सूरत नहीं है। मैं जो बात कर रहा हूं वो कुरान और हदीस के मुताबिक, जो कुरान और हदीस जो बात पेश कर रहा है उसमें, वो जाहिर है कि ये नहीं कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन मैंने कहना है कि जो लोग एक बहुत ज्यादा जज्बाती होकर गुलू करने लग जाते हैं तो फिर उससे बड़े नुकसान भी होते हैं। बहरहाल वलियुबल्लिगु शाहिदुल गायब। फकीर अली अबी शुरैह, अबू शुरैह से कहा गया, अबू शुरैह कौन है? ये अबू शुरैह कौन है? अरे भाई रावी है ना भाई, शुरू में तो नाम पढ़ लीजिए ना, वहां ऊपर लिखा हुआ रावी जो हैं इस रिवायत करने वाले इस हदीस के। तो उनसे कहा गया, जब ये रिवायत कर रहे थे वो, तो सुनने वालों ने उनसे कहा कि तो फिर आमर ने क्या कहा था? ये सुनकर, कौन आमर? वो गवर्नर जो लश्कर भेज रहे थे, जिनके सामने ये अभी शुरैह ने हदीस बयान की थी, तो जिनके सामने फिर इन्होंने नकल किया, तो उन्होंने पूछा कि फिर अमर ने क्या कहा था? ये गवर्नर साहब ने, अमीर साहब ने तुम्हारी ये सारी हदीस सुनकर उन्होंने क्या जवाब दिया था जो लश्कर भेज रहे थे? तो अबू शुरैह ने कहा कि अमर ने यूं कहा कि मैं तुमसे ज्यादा इस मसले को जानता हूं। क्या मसले को? यानी हरम मक्का में लश्कर भेजा जाए ना भेजा जाए, चूंकि इसकी वजह से उन्होंने हदीस सुनाई थी ना कि तुम लश्कर काहे को भेज रहे हो, वह तो हरम है, वहां भेजना जायज नहीं है। तुमने ये था मकसद अबू शुरैह का।
تو کسی نے پوچھا کہ پھر عمر نے کیا کیا, کیا لشکر روک دیا؟ پھر کیا جواب دیا تمہارے اس حدیث کا بیان کرنے پر؟ تو انہوں نے راوی کہتے ہیں کہ عمر بن سعید نے مجھ سے کہا کہ میں تم سے زیادہ اس مسئلے کو جانتا ہوں اے ابو شریح. کیوں؟ اس لیے کہ حرم جو ہے وہ بے شک حرم تو ہے, مانتا ہوں میں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ حرم کسی گنہگار کو پناہ دے, اور نہ کسی خونی بھاگے ہوئے انسان کو, قاتل کو, یعنی کوئی قاتل بھاگ کر کے وہاں آ جائے اور نہ اس کو پناہ دینے والا ہے, اور نہ خیانت کر کے کسی کے مال وغیرہ کی بھاگ کر وہاں جو پناہ دے نہ اس کو پناہ دینے والا ہے. اس واسطے اس کا مطلب کیا ہوا؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم جو جا رہے ہیں, ہم جا رہے ہیں ان قاتلوں سے لڑنے کے واسطے, ہم جا رہے ہیں خائنوں سے لڑنے کے واسطے, اس لیے وہ حرم کا مسئلہ جو ہے اس کی حرمت کے خلاف ہم نہیں کر رہے ہیں. تو حرم کا یہ معنی نہیں کہ سارے قاتل وہاں جمع ہو جائیں. تو یہ کس نے کہا؟ گورنر مدینہ نے, لشکر بھیجنے والے نے یہ جواب دیا ابو شریح کو. اچھا, مگر دیکھیے یہ وہ دور ہے کہ بے عملیاں بلکہ بد عملیاں تو صحابہ کے بعد کے دور میں ملتی ہیں, تاریخ میں کچھ شروع ہو گئی تھی, تسلیم ہے, مگر ایک بات بہت خوب تھی, اس کو خوب اپنے پلے باندھ لیجئے. اور افسوس یہ 15 منٹ ہو گئے. اچھا ہاں, میں کہہ رہا تھا کہ ایک بات جو ہے وہ اس وقت نہیں پیدا ہوئی تھی باوجود کچھ خرابیوں کے, جو افسوسناک بات یہ ہے کہ آج ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. اور وہ کیا؟ وہ یہ تھی کہ عمل میں کوتاہیاں چاہے ہو جائیں, لیکن اسلام کے احکام اس میں کسی طرح کی قطر بیونت اور رائے زنی کرنا جس سے کہ اس کا حلیہ ہی بگڑنے لگ جائے, یہ ہمت اس وقت بھی نہیں ہوتی. نہیں, کمپرومائز کا مسئلہ الگ ہے, بلکہ یہ کہ ایک کام مجھے کرنا ہے, اس کے واسطے بجائے اس کے کہ میں بدلوں اسلام کے لیے, اسلام کو اپنے لیے بدلنے کی کوشش کرنا, یہ اس وقت کبھی نہیں ہوتا تھا. یہ گورنر جو بات کہہ رہے ہیں میں بتلاؤں گا کہ یہ محض اس کی اپنی رائے نہیں تھی, بلکہ یہ کہ ائمہ مجتہدین ابو حنیفہ اور امام شافعی وغیرہ ان میں اس مسئلے پر اختلاف ہے انشاءاللہ آئندہ. اس لیے کہ حرم کے بارے میں ہم بتلا چکے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی نسبت سے اس کی پوزیشن ایسی ہے کہ جیسے بادشاہ کی نسبت سے اس کا قلعہ اور فورٹ. اس میں اگر کوئی شخص مداخلت کرے گا تو اور جگہ کی مداخلت کو ہو سکتا ہے کہ معاف کر دیا جائے, ہو سکتا ہے کہ ہلکا پھلکا کوئی کیس مقدمہ چلا کر کے اور اس کو معمولی سزا دے دی جائے, لیکن بادشاہ کے قلعے اور فورٹ پر جس نے مداخلت کی تو پھر اس کی سزا قتل کے سوا کچھ نہیں ہوگی. یہ آج چونکہ بادشاہتیں نہیں ہیں اور ان کے قلعے نہیں تو سمجھ میں نہیں آتا, لیکن یہ ہے اگر تاریخوں میں پڑھے یا اس کا ایک قاعدہ قانون سے واقفیت ہوتی ہے. تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے حرم کی پوزیشن کیا ہو گئی کہ یہ حرم اللہ ہے, اللہ کے حرم ہے, اس میں مداخلت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ برداشت نہیں کرے گا. قاعدہ ہے بالکل. نمبر 1. دوسری صورت ہلاکت کی قومی ہلاکت ہے. ہماری قومیت کیا ہے؟ مسلمان ہونا. اسلام کی بنیاد پر ہماری قومیت مسلمہ ہے. ہندوستانی قومیت, پاکستانی قومیت, ان کا کوئی اعتبار نہیں, وہ بھی یاد رکھ لیجیے. اس واسطے کہ بہت زیادہ پرانی مثال نہیں ہے, آج سے 20 سال پہلے بنگال کے ایک حصے کے لوگ پاکستانی کہلاتے تھے. آج کہہ سکتے ہیں اپنے کو پاکستانی؟ نہ وہ کہہ سکتے ہیں نہ آپ کہہ سکتے ہیں, بنگلہ دیشی کہیں گے. تو کیا ہوا, یہ قومیت کہاں سے بدل گئی؟ اس لیے کسی قومیت کا اعتبار نہیں ہے. اسلام جو ہے مذہب, وہ ایک ایسی چیز ہے اگر کسی شخص نے سوجھ بوجھ کے ساتھ, بصیرت کے ساتھ اپنی عقل اور سمجھ کو استعمال کر کے اس کو اختیار کیا ہے اور دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اس میں اس نے اپنی سمجھی ہیں, تو جیتے جی جو ہے وہ مسلمان ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ صاحب دنیا کی سیاستیں اور پالیٹکس جو ہیں اس کی قومیت کو چینج کر دیں گی. وہ ہندوستان میں کا رہنے والا ہے تو بھی مسلمان ہے, اس کی وہی قومیت ہے. پاکستان کا ہے تو بھی اس کی قومیت مسلمان ہے. سعودی عربیہ کا ہے تو اس کی قومیت پھر بھی مسلمان ہے. یہی اصل قومیت ہے ہم لوگوں کی. تو میں نے کہا کہ اس لیے
کہ ہمارا مذہب اسلام ہے، اسلام کی نسبت سے ہماری قومیت مسلمان ہے، اور اسلام کا مرکز کیا ہے؟ مکہ مکرمہ، کعبۃ اللہ، وہ اس کا مرکز ہے۔ تو جب مرکز جو ہے اس کی حرمت باقی نہ رہی اور اس کو ہم نے ضائع کر دیا تو پھر ہماری قومیت کہاں رہ جائے گی؟ ہلاک ہوگی قومیت۔ اس لیے میں نے کہا فزیکلی ہلاکت وہ بھی ممکن ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اپنے حرمات کی توہین کو نہیں برداشت کرتے، اس لیے نہیں کہ اللہ میاں غضبی ہیں، بلکہ یہ کہ قاعدہ اور قانون یہی ہے۔ تو فزیکلی بھی ہلاکت ہو سکتی ہے اور قومی ہلاکت بھی، دونوں امکان ہیں۔ تو بہرحال اس سے معلوم ہوا کہ حرم مکہ کا احترام کرنا، اس میں مسلمانوں کو بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے حرم مکہ کی جو تعظیم اور تکریم ہے اس میں بال برابر بھی فرق آ جائے۔ یہاں سے دوسرا باب شروع ہو رہا ہے حرم مدینہ کا، باب حرم المدینہ حرسہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے۔ پہلی فصل، عن علی رضی اللہ عنہ قال ما كتبنا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا القرآن وما في هذه الصحيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حرام ما بين عير إلى ثور فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أكفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل ومن والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل متفق عليه وفي رواية لهما من ادعى إلى غير أبيه وتولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہیں لکھا، یعنی آپ سے لے کر ہم نے کسی چیز کو کاغذوں پر نہیں لکھا سوائے قرآن کے۔ ایک تو ہم نے قرآن لکھا ہے کتاب، یعنی کتابوں کی صورت میں، ورقوں کی صورت میں، جو بھی شکل ہے لکھنے کی، ایک تو ہم نے قرآن لکھا ہے، اور دوسرے وہ جو اس صحیفے کے اندر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ حدیثوں کا مجموعہ بھی تھا جن کو حضرت علی نے لکھا تھا، اور وہ لکھ کر کے انہوں نے اپنے پاس محفوظ کیا ہوا تھا۔ بعض تاریخوں میں اور روایتوں میں بھی آتا ہے کہ چمڑے کا تھیلا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس، وہ ساری حدیثیں لکھ کر اسی میں رکھ رکھی تھی انہوں نے، وہ ایک صحیفہ تھا بس۔ تو اس سے اگرچہ مضمون دوسرا ہے، مگر میں یہاں روک کر یہ بتا دوں کہ یہ منکرین حدیث جو اس معاملے میں، انکار حدیث کے معاملے میں شاگرد ہیں مستشرقین کے، اورینٹیلسٹ کے، کیونکہ اورینٹیلسٹ جو ہیں وہ ہمیشہ اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ کہیں موقع ملے تو اسلام پہ وار کر دیں، اسلام ان کے آنکھوں میں کانٹا بنا ہوا ہے۔ تو اس لیے منکرین حدیث ایک بات کہا کرتے ہیں، ان کی کہی ہوئی بات دہراتے ہیں کہ اس حدیث کا کیا اعتبار کہ جو 3rd سینچری میں لکھا گیا، 200-250 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو مجموعہ لکھا گیا ہے اس کا کیا اعتبار؟ یہ جو میں کہتا ہوں اورینٹیلسٹ کی بات ہے، یہ اس لیے کہتا ہوں کہ دراصل ساری دنیا کا اعتراض کرسچنوں پر یہ ہے کہ تمہاری اس بائبل کا کیا اعتبار جو 3rd سینچری میں ہوئی ہے۔ سمجھے آپ؟ یہ دراصل اس اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض کے جواب میں ایک اعتراض انہوں نے کیا ہوا ہے، اس کو ہمارے لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ جو وہاں کے یورپ اور امریکہ کی چمک دمک کے جو یوں کہیے کہ شیدائی ہیں، وہ ان کی باتیں دہراتے ہیں۔ تو دراصل اعتراض ان پر تھا، اور معقول اعتراض تھا، کوئی شبہ نہیں، اس لیے کہ وہ ہم نہیں کہتے، وہ ان کی اپنی تاریخ کہتی ہے کہ 25-30 بائبل کے مختلف کاپیاں وہ جمع تھیں۔ تو اب مسئلہ یہ تھا کہ بھائی کون سی بائبل اصل ہے، کس کو باقی رکھا جائے؟ تو کیا نام تھا اس کا، اس کو شاید سینٹ پال نے یہ تجویز رکھی کہ صاحب یہاں رکھ دو سامنے اس
ٹیبل کے اوپر اور سجدے میں پڑ جاؤ اور دعا مانگو اللہ سے، اور وہ یہ کہ جو اصل ہے وہ رہ جائے، باقی جو ہے وہ ضائع ہو جائے. یہ اس کا علاج تجویز ہوا. وہ سارے سجدے میں پڑ گئے، اتنے میں پتہ نہیں کیا ہوا، ایک کو رہ گیا، باقی جو ہے ہمارے صاف ہو گئے. یہ ہے وہ بائبل. کیا اعتبار کر لیا جائے؟ کتابیں اس طرح سے محفوظ ہوتی ہیں. تو وہ دراصل سینٹ پال کی حرکت تھی. چنانچہ سینٹ پال پھر جو مذہب لے کے چل رہا تھا اسی مذہب کی ترجمانی وہ کتاب کر رہی تھی، جو کتاب رہ گئی باقی ساری ضائع ہو گئی. اگر یہ ہوتا کہ سینٹ پال کے مسلک اور مذہب کے خلاف کتاب باقی رہ جاتی تو آپ کہہ سکتے تھے بھئی اللہ میاں کی طرف سے ہو گیا ہوگا کرشمہ. مگر یہ کیا تماشا ہے کہ سینٹ پال کا جو مذہب تھا وہ اس مذہب کے مطابق کتاب رہ گئی، باقی ضائع ہو گئی. تو اس کتاب کا کیا اعتبار ہو سکتا ہے؟ اب وہ اعتراض تھا معقول. اس کے جواب میں کہا گیا تمہارے مذہب کی بنیاد ہے حدیث، اور حدیث کے پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے 3rd سینچری میں لکھی گئی. کیونکہ جتنے بھی اب وہ اس کے لیے کیا ہے، بخاری کب کے ہیں؟ 3rd سینچری کے. مسلم کب کے ہیں؟ 3rd سینچری کے. ابو داؤد اور ترمذی اور ابن ماجہ وغیرہ وغیرہ یہ 4th سینچری کے لوگ ہیں. لہذا اس حدیث پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا. حالانکہ ان کو خوب معلوم ہے، وہ جانتے ہیں یہ اورنٹیلس، ان کا مطالعہ اسٹڈی بہت زبردست ہوتی ہے، ہماری طرح نہیں کہ جو انہوں نے کہا وہی کہہ دیں. ان کو معلوم ہے کہ حدیث بخاری سے پہلے حدیثیں لکھی ہوئی تھی، ترمذی سے پہلے لکھی ہوئی تھی، ابو داؤد سے پہلے بھی لکھی ہوئی تھی. ان حضرات نے ان منتشر ذخیرے کو اپنے خاص معیار کے مطابق انہوں نے اپنی کتابوں میں جمع کیا. جو معیار بخاری نے مقرر کیا اس معیار کے مطابق انہوں نے لے لیا، جو مسلم نے مقرر کیا انہوں نے لے لیا، جو اوروں نے مقرر کیا انہوں نے سلیکشن کیا ہے، سلیکشن کر کے اپنی کتابوں کو لے لیا. لیکن یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اس سے پہلے کوئی لکھا ہوا مجموعہ نہیں تھا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ کون سی سنچری کے ہوئے؟ سمجھ میں آیا؟ اسلام اور حضرت علی کے درمیان میں تو کوئی فاصلہ نہیں مان سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، اور آپ کے گوائیوں کا یہ کہ اچھے جزاد بھائی بھی ہیں، آپ کی زیر پرورش رہ گئے ہیں، اور اس سرزمین پر بسنے والے انسانوں میں 9 عمروں میں پہلے وہ فرد ہیں کہ جو اسلام لے کر آئے ہیں. اگر انہوں نے کچھ ذخیرہ حدیث کا لکھ کر اپنے پاس رکھا ہوا تھا تو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ ذخیرہ حدیث 3rd سینچری کے اندر ہے؟ نہ صرف اتنا ہی بلکہ اور بھی حضرات لکھنے والے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ لکھا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے لکھتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جن کی روایت بہت زیادہ ہیں، تو وہ کہا کرتے تھے کہ میری روایتیں اور بھی زیادہ ہوتی، مگر عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کے بارے میں کہا کہ یہ حضرت لکھ لیا کرتے تھے، میں نہیں لکھا کرتا تھا. اس واسطے عبداللہ ابن عمر کی جتنی روایتیں تھیں وہ محفوظ ہو گئیں، اور ان کو جتنی یاد ہیں اتنی انہوں نے محفوظ رکھی، کوئی حاصل یہ ہوا. بعد میں لوگوں نے حضرت ابو ہریرہ سے لے کر لکھ لیا، تابعین نے. 2 ہوا. تیسرا جو ہے وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحیفہ اپنے حکم سے لکھوایا تھا، عمرو بن حزم کا صحیفہ کہلاتا ہے، اور وہ بخاری کے اندر موجود ہے. صحیفہ عمرو بن حزم. عمرو بن حزم رضی اللہ عنہ مدینے سے باہر کسی دوسرے شہر میں رہتے تھے، اور انہوں نے درخواست کی تھی کہ یا رسول اللہ میرے علاقے میں، تاکہ میں اسلامی احکام اور مسائل کی تعلیم دے سکوں، اس کے مطابق نظام چلا سکوں، اور کچھ آپ کے ارشادات اور فرمودات جو ہیں وہ لکھوا کر بھجوا دیجئے تاکہ میں اس کے مطابق چلاؤں. آپ نے لکھوا کر کے بھجوایا. وہ صحیفہ عمرو بن حزم کہلاتا ہے، اور ان کے پوتے جو ہیں شعیب ان کا نام ہے، ان سے وہ پورا صحیفہ جو ہے وہ نقل ہوتا ہے محدثین کے ہاں. امام بخاری نے انہی سے لیا ہے. تو میرا مطلب یہ ہے کہ احادیث تو صحابہ کے دور میں بھی لکھی گئیں، صحابہ نے خود لکھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر، تابعین نے صحابہ سے لکھی ہیں. ہاں بے شک یہ درست ہے کہ ایک بہت بڑا ذخیرہ حدیث کا وہ ہے کہ جو صحابہ نے یاد کیا ہوا تھا اور بعد میں تابعین نے ان سے لے کر لکھا. پھر کچھ تابعین نے یاد کیا تھا جو لکھا نہیں گیا تھا، تو پھر تبع تابعین میں تو ایک اچھا خاصا ذخیرہ پورا لکھا جا چکا. تو یہ ہے صورت ذخیرہ حدیث کی. بہرحال فرمایا علی رضی اللہ عنہ نے
کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہیں لکھتے، میں نے کچھ نہیں لکھا سوائے قرآن کے اور جو کچھ اس صحیفے کے اندر ہے. تو معلوم ہوا کہ اسی صحیفے کی ایک روایت یہ بھی آ رہی ہے جس کو آپ آگے نقل کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا المدینۃ حرام ما بین عیر الی ثور. مدینہ جو ہے وہ حرم ہے. حرم اور حرام میں کوئی فرق نہیں معنی کے لحاظ سے. حرم مدینہ حرم ہے کہاں سے کہاں تک؟ عیر اور سور کے درمیان. یہ دو پہاڑوں کے نام ہیں. جہاں تک عیر کا تعلق ہے یہ تو مدینہ کا مشہور پہاڑ ہے. اور سور کا جہاں تک مسئلہ ہے وہ ابھی بھی آپ جائیں تو عیر پوچھیں مدینہ کے باشندوں سے بتا دیں گے فلانا پہاڑ عیر ہے. لیکن جہاں تک سور کا تعلق ہے اس میں اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں یہ مدینہ ہی کا کوئی پہاڑ تھا مدینہ کے گرد و پیش میں سے. بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ وہ پہاڑ ہے جو مکے سے قریب ہے اور ہجرت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں وہ آپ کچھ عرصے کے لیے چھپے تھے ایک رات یا 2 رات کے، وہ سور کہلاتا ہے. مراد یہ ہے کہ عیر سے لے کر کے اور سور تک جتنا فاصلہ ہے، یہ محدثین نے معنی بیان کیے ہیں کہ جتنا فاصلہ ہے اتنا فاصلہ ٹوٹل ہے حرم مدینہ کا. سمجھ میں آیا؟ یہ معنی لیے ہیں اس صورت میں جبکہ سور سے مراد وہی جبل سور ہو، اور جس کو آج جبل سور ہی اس کو کہتے ہیں، جبل نور تو غار ہرا جس میں اس کو. تو بہرحال یہ دونوں ہو سکتے ہیں. آپ نے فرمایا فمن احدث فیہا حدثا، سو جس نے اس میں کوئی نئی چیز ایجاد کی، جس کو مشہور زبان میں کہتے ہیں بدعت. محدث اس کا اصطلاح شرعی نام 2 ہیں، ایک بدعت اور ایک محدث. دونوں ایک ہی چیز ہے. بدعت کو بدعت کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ بدع یبدع کے معنی آتے ہیں نیا ایجاد کرنا کسی چیز کو. سمجھ میں آیا؟ اللہ بدیع السماوات والارض. تو اللہ ایجاد کرنے والے ہیں آسمانوں اور زمین کے. اس سے پہلے اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی، اللہ نے اس کو وجود بخشا. تو بدع کہتے ہیں، بدع یبدع کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو ایجاد کرنا. بدعت کو بدعت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ پہلے تھی نہیں، اس کو لا کر کے کچھ لوگوں نے اس کو شروع کر دیا تو اس واسطے اس کو بدعت کہا جاتا ہے جس چیز کی کوئی اصل نہیں ہوتی. محدث بھی وہی چیز ہے. حدث یحدث کے معنی آتے ہیں کوئی نئی چیز ہونا. اس واسطے محدث اس چیز کو کہا جائے گا کہ جو پہلے سے نہیں تھا بعد میں ہونے لگا. تو میں نے کہا کہ دونوں ہم معنی لفظ ہیں. کہیں حدیث کے اندر بدعت کا لفظ بھی آیا ہے اور کہیں حدیث کے اندر لفظ محدث بھی آیا جیسے یہاں ہے. مثلا آپ نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، تو بدعت کا لفظ حدیث میں ہے اور یہاں محدث کا لفظ ہے. تو جس شخص نے اس مدینے کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کی، کس کو کہتے ہیں نئی چیز اور کچھ کو کہتے ہیں بدعت؟ اس کو بھی سمجھ لیجئے. اس کو بدعت اور محدث کہتے ہیں کہ جو کام دین کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا نہ کرنے کو کہا، صحابہ کے دور میں بھی نہ صحابہ نے کیا نہ کرنے کو کہا، جبکہ اس کام کا جو تقاضا اگر جو آج ہے وہی تقاضا اس وقت بھی تھا. فرق سمجھنا ہے؟ کیونکہ تقاضا کا مطلب کیا ہوا؟ یہ کام کیوں کیا جا رہا ہے، جس وجہ سے کیا جا رہا ہے، جو مصلحت جو ریزن اس کی بتلائی جاتی ہے وہی مصلحت اور ریزن اس وقت بھی ہو سکتی تھی. سمجھ میں آیا؟ لیکن اس کام کو نہیں کیا گیا. ایسا کام اگر اب کیا جا رہا ہے اس کو بدعت اور محدث کہتے ہیں. لیکن اگر تقاضا بدل جائے، حالات بدل جائیں، تو پھر بے شک مجتہدین جمع ہو. اگر مجتہدین اجتہاد کر کے کوئی مسئلہ نکالتے ہیں جو اس وقت نہیں تھا، اس کو بدعت نہیں کہیں گے، اس لیے کہ وہ حالات بدل گئے، اس کا تقاضا بدل گیا، اس کی ریزن جو ہے بدل گئی. سمجھ میں آئی نہیں بات؟ تو اس لیے بدعت اور محدث ہر ایک نئی چیز کو نہیں کہیں گے. اب کہنے لگے صاحب آپ تو جہاز میں بیٹھ کے جاتے ہیں، یہ بھی تو بدعت ہے. اور بھائی جہاز تھا ہی کہاں اس وقت؟ حالات بدل گئے ہیں. اس واسطے اگر یہ میں دنیا کی مثال میں دے رہا ہوں، ورنہ ظاہر ہے کہ جہاز کا سفر کوئی دین کا مسئلہ نہیں بنتا، لیکن ایک مثال میں نے دی. اگر کوئی ایسا فعل ہو کہ جو دینی فعل کہلاتا ہو، لیکن وہ حالات کے بدلنے سے آج مصلحت دینی یہ بتلاتی ہے کہ آج اس کام کو کر لیا جائے، اور اس وقت وہ مصلحت تھی نہیں سرے سے، تو اس کو بدعت نہیں کہیں گے. وہ مجتہد کا اجتہاد ہوگا،
اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ وہ دین کی مصلحت اس کا تقاضا کرتی ہو۔ تو فرمایا کہ جس نے اس مدینے کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کی، اور نہ صرف یہ کہ خود اس نے ایجاد کی، فرمایا او آوا محدثن، یا کسی نے ٹھکانہ دیا، پناہ دی، عزت دی، مقام دیا کسی ایسے شخص کو جو نئی چیز ایجاد کرنے والا ہے۔ تو وہ حالات بدل گئے، اس کا تقاضا بدل گیا، اس کی ریزن جو ہے بدل گئی۔ سمجھ میں آئی نہیں بات؟ تو اس لیے بدعت اور محدث ہر ایک نئی چیز کو نہیں کہیں گے۔ اب کہنے لگے صاحب آپ تو جہاز میں بیٹھ کے جاتے ہیں، یہ بھی تو بدعت ہے، اور بھائی جہاز تھا ہی کہاں اس وقت؟ حالات بدل گئے ہیں، اس واسطے اگر یہ میں دنیا کی مثال میں دے رہا ہوں، ورنہ ظاہر ہے کہ جہاز کا سفر کوئی دین کا مسئلہ نہیں بنتا، لیکن ایک مثال میں نے دی، اگر کوئی ایسا فعل ہو کہ جو دینی فعل کہلاتا ہو، لیکن وہ حالات کے بدلنے سے آج مصلحت دینی یہ بتلاتی ہے کہ آج اس کام کو کر لیا جائے، اور اس وقت وہ مصلحت تھی نہیں سرے سے، تو اس کو بدعت نہیں کہیں گے، وہ مجتہد کا اجتہاد ہوگا، اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ وہ دین کی مصلحت اس کا تقاضا کرتی ہو۔ تو فرمایا کہ جس نے اس مدینے کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کی، اور نہ صرف یہ کہ خود اس نے ایجاد کی، فرمایا او آوا محدثن، یا کسی نے ٹھکانہ دیا، پناہ دی، عزت دی، مقام دیا کسی ایسے شخص کو جو نئی چیز ایجاد کرنے والا ہے، یہ ہے محدثن۔ اس کو اگر ٹھکانہ دیا تو خود ایجاد نہیں کر رہا، مگر ایجاد کرنے والے کی سپورٹ کر رہا ہے، یہ ہے وہ آوا کے معنی۔ تو فرمایا کہ فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، سارے لوگوں کی لعنت۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں؟ اس واسطے کہ اس نے حرم مدینہ کی حرمت کے خلاف ورزی کی ہے۔ حرم مدینہ وہ ہے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے اور آج تشریف رکھتے ہیں اپنی قبر مبارک کے اندر۔ آپ کی نسبت سے اس حرم کا اتنا احترام تو ہونا چاہیے کہ وہاں سنتیں زندہ رہیں، اور بدعت جب آئے گی سنت وہاں سے ہٹ جائے گی، کیونکہ سنت اور بدعت میں جو ہے وہ ٹکراؤ ہے، دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے اگر مدینے کے اندر جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، وہاں اگر بدعت کی گئی تو کیا مطلب؟ سنت وہاں سے ہٹ گئی۔ جب سنت ہٹ گئی تو کتنی بڑی گستاخی کی بات ہے اور جرت کی بات ہے کہ جہاں اللہ کے رسول موجود وہاں یہ حرکت ہو رہی ہے۔ اس لیے فرمایا اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، سارے لوگوں کی لعنت۔ یہاں محدثن میں نے پڑھا تھا اور اس کا ترجمہ کیا تھا جس نے وہ نئی چیز ایجاد کی یا بدعت ایجاد کی۔ محدثین اور علماء کہتے ہیں یہ محدثن بھی ہو سکتا ہے لفظ، محدثن محدثن۔ محدثن اگر محدث تو کہتے ہیں یہ ایک سبجیکٹ جس کو انگلش گرامر میں کہتے ہیں سبجیکٹ، اور محدث جو ہے جس کو انگلش گرامر میں کہتے ہیں آبجیکٹ۔ تو محدث کے معنی کیا بن جائیں گے پھر؟ کوئی نئی چیز جو ایجاد ہو گئی ہے اس کو اس نے یوں کہیے خود ایجاد نہیں کی، مگر ایجاد کی ہوئی چیز کو اس نے وہاں اس کو مطلب یہ چلایا، اس کی ریسپیکٹ کی، اس کو قبول کیا، تو بھی اس پر اللہ کی لعنت۔ لا يقبل منه صرف ولا عدل، اس سے نہ تو صرف قبول ہوگا نہ عدل قبول ہوگا۔ اس کے کئی ترجمے کیے گئے، اسی لیے میں نے ترجمہ نہیں کیا تھا، میں نے لفظ ہی پڑھ دیا۔ اس سے نہ صرف قبول ہوگا نہ عدل قبول ہوگا۔ بعض حضرات نے صرف کے معنی بتلائیں فرض اور عدل کے معنی بتلائیں نفل۔ کیا مطلب؟ اس سے نہ کوئی فرض عبادت قبول ہوگی نہ نفل عبادت قبول ہوگی، پھر رہ کیا گیا؟ سمجھ میں آیا؟ نیکیاں برباد، گناہ لازم۔ اب ہے بھی جب اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، انسانوں کی لعنت، تو لعنت کے معنی ہی ہے رحمت سے مردود ہو جانا، رحمت سے دور ہو جانا۔ رحمت سے دور ہو گیا تو قبول ہونے کے قابل ہے کیا کی چیز گئی وہاں؟ تو فرض اور نفل کچھ قبول نہیں ہوگا، ایک معنی یہ کیے گئے۔ دوسرے معنی جو ہیں صرف کے وہ کیے گئے ہیں شفاعت اور سفارش، اور عدل کے معنی کیے گئے ہیں فدیہ۔ فدیہ جانتے ہیں؟ کوئی کام نہیں، جیسے مثلا روزہ نہیں رکھ سکتا کوئی شخص، اس کے بدلے میں جو دیا جاتا ہے فدیہ، یہ ہے عدل۔ عدل یعدل برابر سرابر ہوتا ہے، ایک روزہ نہیں رکھا گیا اس کے بدلے میں جو فدیہ ہوگا وہ اس کے برابر آ جائے گا، اس لیے اس کو عدل کہتے ہیں، فدیے کو۔ تو صرف کس کو کہتے ہیں؟ صرف یا صرف کے معنی آتے ہیں ہٹا دینا،
ایک چیز یہاں ہے اسرف عنی، اس کا مطلب کیا ہوا؟ مجھ سے ہٹا دیجیے، تو یہ صرف ہے اسرف۔ تو سفارش اور شفاعت کیا کرتی ہے؟ اس کے اوپر سے وہ جو جرم ہے لگا ہوا وہ ہٹا دیتی ہے، یہ تو سفارش کرتی ہے نا۔ تو بعض حضرات نے صرف کا ترجمہ سفارش اور شفاعت سے کیا اور عدل کا ترجمہ فدیے سے کیا۔ کیا مطلب؟ نہ سفارش قبول ہوگی نہ فدیہ قبول ہوگا اس کا، یہ معنی بھی کیے گئے۔ بعض حضرات نے صرف کا ترجمہ جو ہے وہ توبہ سے بھی کیا، کیونکہ توبہ جو ہے وہ بھی انسان کو مجرم ہونے سے بچا لیتی ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے توبہ کر لی وہ ایسا کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو صرف کا مطلب بعض حضرات نے توبہ بھی کیا ہے۔ تو بہرحال یہ سارے معنی محدثین اور علماء نے بیان کیے ہیں اور سب بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے مطلب کیا ہوا؟ نہ تو اس سے فرض اور نفل قبول ہوگا، نہ اس کے حق میں سفارش اور فدیہ قبول ہوگا، نہ اس کی توبہ قبول ہونے والی ہے۔ یہ ہے حرم اس ایسے شخص کی سزا کہ جس نے حرم مدینہ کے اندر رہ کر کوئی بدعت ایجاد کی یا کسی بدعتی یا کسی بدعت کا اکرام کیا اور اس کو وہاں ٹھکانہ دیا۔ فرمایا ذمۃ المسلمین واحدۃ یسعی بها ادناہم فمن اخفر مسلما فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ فرمایا کہ مسلمانوں کا عہد اور امان، امان کیا مطلب؟ کسی کو پناہ دینا، تو یہ ہے امان۔ کسی سے وعدہ کر لینا، عہد کر لینا، ایگریمنٹ، یہ ہے عہد۔ اس کے لیے لفظ آتا ہے ذمہ۔ دراصل جب عہد ہوتا ہے تو کیا معنی ہوتے ہیں؟ مثلا میں آپ سے کسی چیز کا ایگریمنٹ کر لوں، کیا مطلب؟ میں ذمہ دار ہو گیا اس بات کا کہ میں اس کے مطابق کروں گا۔ کسی کو پناہ دینے کا کیا مطلب ہوا؟ میں ذمہ دار ہو گیا اس کا، اس لیے عربی میں اس کے لیے لفظ آتا ہے ذمہ۔ فرمایا مسلمانوں کا عہد اور امان وہ ایک ہی ہے۔ کیا مطلب؟ آگے فرماتے ہیں یسعی بها ادناہم، مسلمانوں کا ایک ادنا درجے کا فرد بھی اگر معاہدہ کرتا ہے، اگر کسی کو امان اور پناہ دیتا ہے، سارے مسلمانوں کی طرف سے وہ عہد اور امان سمجھا جائے گا۔ یہ ہے معنی اس کے۔ یہاں ادنا درجے کا مطلب کیا ہے؟ وہ مت سمجھنا کہ بھئی کوئی اپ اینڈ ڈاؤن والا قصہ اسلام میں ہے، برادری اور خاندان کی بنیاد پر نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر بچے نے امان دے دیا، بچہ بھی نابالغ نہ ہو بلکہ بالغ ہے، ابھی کم عمر ہے، کسی عورت نے امان دے دیا، اسی طرح سے کسی ان پڑھ نے امان دے دیا، یہ وعدہ کر لیا، پڑھے لکھے نہیں، وہ کہلائیں گے ادنا۔ اس لحاظ سے مسلمان ہے، چاہے وہ عورت ہے، چاہے وہ مرد ہے، چاہے وہ بچہ تین ایجر ہے یا وہ کوئی نوکر چاکر وہ ہے، کچھ بھی ہو، اگر وہ عہد کرتا ہے اور وہ امان کسی کو دیتا ہے، سارے مسلمانوں کے ذمہ آ جاتا ہے کہ وہ اس کی پابندی کریں اور اس کا احترام کریں، اس کو نہ توڑیں۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ کسی کافر سے اگر کوئی معاہدہ ہو گیا، کسی مسلمان نے کر لیا، بس اب سب کی زبانیں بند اور سب کے جو ہے قلم بھی رک جائیں گے، اس کے ایک مسلمان نے امان دے دیا ہے۔ یہ ہے وہ ڈسپلن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دیا تھا، اور اس پر اس دور میں عمل ہوا۔ ایسا نہیں کتابوں کے اندر لکھا رہ گیا، کچھ مسائل ہیں کہ جو کتابوں کی زینت ہیں اور اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ عمل ہوا ان سب چیزوں پر کہ اگر ایک فرد نے، یہاں تک کہ ٹھیک مارکے اور جنگ کے دوران بھی اگر دشمن کے کسی ایک فرد کو، مسلمانوں کے ایک فرد نے اگر پناہ دے دی، تمام مسلمان ملٹری نے اس کا احترام کیا۔ یہ سب ہوتا رہا ہے طویل عرصے تک، لیکن آج ہماری حالت جو کچھ ہے وہ آپ جتنا جانتے ہیں، میں بھی اتنا جانتا ہوں، جتنا میں جانتا ہوں اس کا آپ بھی جانتے ہیں۔ ہمارے عہد اور پیمان کی کوئی حقیقت نہ رہی۔ تو آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کا ذمہ جو ہے، عہد اور پیمان وہ ایک ہے، دو نہیں ہو سکتے۔ ایک مسلمان نے جو عہد کیا وہ سارے مسلمانوں کا عہد ہے، ان میں کا ادنا بھی اس کے لیے کوشش کر سکتا ہے۔ فرمایا کہ پھر جس نے ایک مسلمان کے عہد کو توڑا، کسی مسلمان نے کسی مسلمان کے کیے ہوئے عہد کو توڑا، اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، سارے لوگوں کی لعنت۔ اور فرمایا کہ نہ اس سے وہی صرف قبول ہوگا نہ عدل قبول ہوگا، معنی بتلا چکا ہوں پہلے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا وَمَنْ وَالَا قَوْمًا بِغَيْرِ اِذْنِ مَوَالِيهِ، جس نے کسی قوم سے موالات کی بات بعد میں بتلاؤں گا، پہلے اتنا ہی پڑھ لی۔ جس نے کسی قوم سے موالات کی
اپنے موالی کی اجازت کے بغیر اس پر بھی وہی اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، لوگوں کی لعنت۔ یہ موالات کیا ہے؟ زیادہ علماء اس طرف گئے ہیں کہ موالات سے مراد ہے جس کو کہا جاتا ہے عقد ولا، ولائے عقد یا وقت ولا۔ اصل میں ہوتا یہ تھا، یہ بھی اسی درجے کی چیز ہے جیسے پہلے گزر چکا ہے۔ کوئی شخص کسی دوسرے شخص سے یہ کہے کہ بھائی آؤ ہم تم سے ایگریمنٹ کر لیں، میں اگر زندہ نہ رہا تو میرے یہ معاملات ہیں، میرے یہ بیوی بچے ہیں، ان سب کی کفیل تم بن جاؤ گے۔ سمجھ میں آیا؟ میرے مال، پراپرٹی، جائیداد، جو بھی کچھ ہے، بزنس، میرے بیوی بچے، ان سب کی ذمہ داری تمہارے اوپر، تم اس کو چلاؤ گے۔ اور اگر یہ کیس تمہارے ساتھ ہو گیا تو پھر تمہاری پراپرٹی، تمہاری بزنس، جو بھی کچھ ہے، تمہارے بیوی بچے، ان کا ذمہ دار میں بنوں گا۔ اس کو کہا جاتا تھا عقد ولا اور موالات۔ تب صورت کیا ہے جس سے آپ روک رہے ہیں؟ فرمایا کہ کسی شخص نے عقد ولا کسی سے کر لیا، کرنے کے بعد اس سے کہے بغیر کسی اور سے بھی کر لیا، تو اس کے معنی کیا ہوئے؟ وہ تو شخص دھوکے میں رہا نا۔ ایک شخص سے جب معاہدہ کر لیا، ایگریمنٹ کر لیا، اس کو بتائے بغیر، اس کو کینسل کیے بغیر کسی اور سے جا کر ایگریمنٹ ویسے ہی کر لینا، یہ تو ایک کو دھوکہ دینا ہے۔ تو وہاں دھوکہ دینا مسلمان کو وہ تو کسی طرح اجازت نہیں تھی، اس لیے فرمایا اس پر بھی اللہ کی لعنت اور فرشتوں کی لعنت اور سارے لوگوں کی لعنت۔ فرمایا لا يقبل منه صرف ولا عدل، اس سے صرف اور عدل قبول نہ ہوگا۔ اور یہ پورا کر لوں، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جس نے اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کی، بھائی اپنے مثال کے طور پر میرے باپ کا نام ہے محمد نعیم، میں عبداللہ نعیم ابن نعیم، یہ کہلانے کے بجائے میں کسی اور کا نام لے دوں کہ میرے باپ کا نام تو یہ تھا، اپنی نسبت اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف کی جا رہی ہے۔ اور یہ اسی طرح کوئی غلام جو ہے وہ اپنے آقا کے علاوہ اپنی غلامی کی نسبت کسی اور کی طرف کرے، یہ سارے دھوکے اور جھوٹ ہوئے نا۔ تو فرمایا کہ ان پر بھی اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور سب لوگوں کی لعنت، کہ ان سے نہ صرف قبول ہوگا نہ عدل قبول ہوگا۔ بس بھائی یہ پیج نہیں ہے، نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حدیث نمبر 2609، وعن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی احرم ما بین لابتی المدینة ان یقطع عضاؤها او يقتل صيدها، وقال المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون لا يدعها احد رغبة عنها الا ابدل الله فيها من هو خير منه ولا يثبت احد على لاوائها وجهدها الا كنت له شفيعا او شهيدا يوم القيامة۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سعد بن معاذ، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مدینہ کے ان دونوں ٹیلوں کے درمیان کو حرم قرار دیتا ہوں۔ مدینہ کے دو طرف جو پہاڑیاں تھیں ان کے بارے میں فرمایا ہوگا، اور یہ کہ اس کے درختوں کو کاٹا جائے یا اس کے جانوروں کا شکار کیا جائے۔ درختوں کے کاٹنے کے سلسلے میں یہ بات ہے کہ جیسے حرم مکی اور حرم مدینہ دونوں کے، لیکن اس سے ایگزمپٹ ہے وہ جو چارے کے طور پر استعمال کیا جائے جانوروں کے لیے، اس کو ایگزمپٹ کیا ہے تمام محدثین نے کہ وہ ایسی ضرورت کے لیے اس کو استعمال ہو سکتا ہے، ورنہ ویسے ہی کاٹ کاٹ کے پھینکنا اس کی اجازت نہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ مدینہ بہتر ہے مسلمانوں کے لیے اگر وہ اس بات کو جانتے ہیں۔ کوئی شخص جو اس سے رغبتاً عنہا کے معنی یہ ہیں کہ اس سے طبیعت اکتا ہے، یہ ہے طبیعت کی اکتاہٹ کے ساتھ اگر وہ اس کو چھوڑ دے، یعنی یہاں نہیں دل لگتا، یہ ہے وہ یہ صورت۔ اگر اس طرح سے کوئی شخص وہاں اس مدینے کو چھوڑے گا
تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے بدلے میں ایک اور اچھا آدمی مدینے کو دے گا جو اس سے اچھا ہوگا. الا ابدل اللہ من هو خیر من. اس کا دل اکتایا، جاؤ تم اس قابل نہیں تھے کہ یہاں رہو، اللہ تعالیٰ کوئی اور اس کی جگہ اچھا آدمی بھیج دے گا. مدینے کا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے رسول نے جب اس کو اپنے شہر کو پیارا شہر قرار دے دیا تو اس کی ہر چیز پیاری ہے. کسی بزرگ کا واقعہ ہے کہ تھے وہ بھی صاحب حال، مگر بہرحال انسان ہوتا ہے، انسانیت کے جو اپنے کمزوریاں ہیں اس سے آدمی بہت مشکل سے ہی نکل پاتا ہے. تو وہ کہیں دہی خریدنے گئے، یوگارٹ مدینے میں، دہی لا کے کھایا تو کہا مدینے کی دہی تو بڑی کھٹی ہے. تو رات کو خواب میں زیارت ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا نکلو یہاں سے، یہاں کی دہی اگر کھٹی لگتی ہے تو آئے کہیں کے واسطے. وہ صاحب حال بزرگ تھے، ان کی فوراً تنبیہ ہو گئی. اب ہم جیسے لوگوں کا وہ مقام کہاں کہ خواب میں آ کر ہم کو ڈانٹے بھی، یہ اس کے لیے مقام چاہیے. بہرحال اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اور آپ کو کیا بتاؤں، میں نے جب پہلا سفر کیا تھا تو مکہ مکرمہ ہم پہلے حاضر ہوئے، وہاں رہے کافی دن تک، حج کیا، اور جو بھی ایک کمزور ایمان کے باوجود جو مزہ آ سکتا تھا وہ وہاں آتا رہا. اب مدینے جانے کا مسئلہ ہے تو مدینے کے لیے یہ فکر ہوئی کہ وہاں کے لیے کیا تیاری کی جائے. طبیعت میں وہ جیسے ایک شوق اور ذوق مکے کو چھوڑ کر مدینے جانے کا، وہ شوق کچھ بن نہیں رہا اور جانا ہے. میں اپنے اس پر بہت فکر مند کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے. مدینہ منورہ کے لیے کوئی ہونا چاہیے، درود شریف بھی کثرت سے پڑھ رہا ہوں، لیکن ایسا جیسے مکے کے چھوڑنے کا افسوس تو ہو رہا ہے، لیکن مدینے جانے کی خوشی ہے، مگر وہ جتنی زیادہ ہونی چاہیے میں جس کے توقع کر رہا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی. بہت فکر جا رہا ہوں، لیکن عجیب کہ بھئی یہ بات جو ہے یہ کیا میرے لیے تباہی کی ہے. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ غلط ہو رہا ہے، مگر طبیعت کو کیا کریں. تو اللہ تعالیٰ ہی رہنمائی فرماتے ہیں. بس وہ میں بس میں بیٹھنے ہی جا رہا تھا تو معلم صاحب نے کہا بھائی وہ آپ کی میل ہے. وہ میل میں نے لی تو اس میں والد صاحب کا خط تھا، اور پتہ نہیں ان کو کہاں سے اندازہ ہوا ہوگا، اس وقت وہ ہندوستانی میں تھے، تو وہاں سے انہوں نے خط لکھا کہ حج سے فراغت ہو گئی ہوگی اور مدینہ جانے کی تیاری ہوگی، اور بس اتنا ذہن میں رکھنا کہ با خدا دیوانہ و با محمد ہوشیار، با خدا دیوانہ و با محمد ہوشیار، بس یہ کہ لفظ لکھا. واقعی اس نے بالکل ایسا اثر کیا کہ جیسے بعض دفعہ وہ تیر نشانے پہ بیٹھتا ہے. تو طبیعت فوراً اس کے بعد تیار ہو گئی. تو با محمد ہوشیار والی بات جو ہے یہ واقعی ہے. مدینہ منورہ میں جا کر کوئی ایسا عمل کرنا کہ جس سے مدینے کی عزت اور حرمت پر ذرا بھی آنچ آئے، فرق آئے، یہ بہت خطرناک بات ہے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ جو اس سے اکتا کر کے اس کو چھوڑے گا اللہ تعالیٰ اس مدینے کے لیے اس سے بہتر آدمی دے دے گا. اور آپ نے فرمایا کہ جو شخص یہاں کی پریشانیوں اور مشکلات پر جماؤ کرے گا، یعنی مطلب یہ ہے کہ صبر کرے گا اور اس کے باوجود وہاں ان کو برداشت کرے گا ان مصیبتوں کو، فرمایا کہ میں اس کے واسطے شفاعت کرنے والا اور شہید بنوں گا قیامت کے دن. تو اس لیے مدینہ منورہ میں جو تکلیفیں پہنچیں، لوگوں سے پہنچیں کہ کسی اور چیز سے پہنچیں، موسم کی یا کھانے کی یا پینے کی یا جگہ کی، ان مصیبتوں کو اپنے حق میں بہتر سمجھ کر برداشت کرنا چاہیے، اس نیت سے کہ یہ ہمارے رسول کا شہر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں ہمیں اگر جو بھی تکلیف پہنچے تو کس لیے آپ کی خاطر ان تکلیفوں کو برداشت کرنا چاہیے. وعن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يصبر على لاواء المدینہ وشدتها احد من امتی الا كنت له شفیعا یوم القیامہ. وہی مضمون ہے حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص مدینے کی پریشانیوں پر اور اس کی سختیوں پر جو صبر کرے گا میری امت میں سے، میں اس کے لیے قیامت کے دن سفارش کرنے والا ہوں گا.
وعنه قال كان الناس إذا رأوا أول الثمرة جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أخذه قال اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك وإنه دعاك لمكة وأنا أدعوك لمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه ثم قال يدعو أصغر وليد له فيعطيه ذلك الثمر. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب لوگ پہلا پھل دیکھتے تھے درخت کا، تیار ہو گیا پھل، تو پہلے جب پھل اتارتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آتے. یہ مدینہ والوں کا معمول تھا، یہ اہتمام آپ دیکھتے ہیں. کہاں تو یہ عالم دیکھیے جن چیزوں کو صحابہ نے کن چیزوں کو اہمیت دی ان کو ہم نہیں دیتے، اور جن چیزوں کو انہوں نے بہت زیادہ اہمیت نہیں دی ان میں ہم ماشاءاللہ آسمان و زمین کے قلابے ملاتے ہیں. وہاں شادی اور نکاح کا معاملہ تو یہ تھا، کئی روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے پوچھا کہ کیا بات ہے تمہارے کپڑوں کے اوپر خاص قسم کی خوشبو جو استعمال ہوا کرتی تھی شادی بیاہ کے موقع پر، تو آپ پوچھتے کیا بات ہے یہ تمہارے اوپر اس کے نشان نظر آ رہے ہیں. عرض کرتے یا رسول اللہ ہاں میں نے شادی کی ہے. فرمایا اللہ مبارک کرے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ یعنی کہ شادی ہو گئی اور نبی مدینے میں موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کا کوئی اہتمام نہیں کہ آپ کو بھی بلایا جائے. شادی بیاہ کا معاملہ تو یہ تھا وہاں بالکل سادہ، زندگی کے کام ہیں، معاملات ہیں، کر لیے ختم ہو گئی. جو حاضر ہے اس میں تکلف نہیں اور غائب کے واسطے پریشانی نہیں. لیکن یہاں دیکھ رہے ہیں آپ کہ پھل اترا ہے نیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اہل مدینہ لایا کرتے، جو بھی باغ والے ہوتے آپ کے پاس لاتے، تو آپ اس کو لیتے اور اس کے بعد فرماتے اے اللہ ہمارے لیے ہمارے پھلوں میں برکتیں عطا فرما، اور ہمارے واسطے ہمارے مدینے میں بھی برکت عطا فرما، اور ہمارے لیے ہمارے سا اور ہمارے مد میں. یہ سا اور مد جو ہے یہ پیمانے ہیں، ناپ کر چیزوں کو جو دکاندار دیتے تھے. ہر چیز ترازو سے تول کر دینے کا نہیں معمول تھا، کچھ چیزیں ناپ کر دی جاتی تھی. غلہ وغیرہ خاص برتن ہوتے تھے، ناپ کے دے دیا تو بس ہو گیا اس کا اتنا وزن. تو اس میں ایک سا کہلاتا تھا اور ایک مد کہلاتا تھا. سا چھوٹا ہوتا تھا، مد بڑا ہوتا تھا پیمانہ. تو ہمارے سا میں اور ہمارے مد میں برکت عطا فرما، یعنی مطلب یہ کہ ہمارے ساز و سامان میں کھانے اور پینے کے. اور آپ فرماتے کہ اے اللہ ابراہیم یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم آپ کے بندے اور آپ کے خلیل اور آپ کے نبی ہیں، اور میں بھی آپ کا بندہ اور آپ کا نبی ہوں. انہوں نے مکے کے لیے دعا کی تھی اور میں آپ سے مدینے کے لیے دعا کرتا ہوں جیسے کہ انہوں نے مکے کے لیے دعا کی تھی اور اس جیسی مزید. کیا مطلب کہ جتنا ان کی دعا قبول فرمائی مکے کے واسطے اس سے ڈبل میری دعا قبول کر لیجیے مدینے کے لیے. تو مدینہ کے اندر برکتیں آپ دیکھتے ہیں وہاں جا کر کے. مکہ مکرمہ میں بھی برکتیں بے شمار ہیں، لیکن مدینہ منورہ میں چیزوں کی جو برکت دیکھنے میں آتی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر ہے. اور پھر آپ اس لانے والے جو پھل لاتا تھا اس کے گھر کے کسی چھوٹے بچے کو بلاتے تھے اور اس کو وہ پھل دیتے تھے کھانے کے لیے. تو اس میں یہی مقصد ہوگا کہ چھوٹے بچے معصوم ہوتے ہیں، چھوٹے بچے کھائیں گے، خوش ہوں گے، ان کی خوشی سے اللہ سبحانہ و تعالی اس میں اور برکت عطا فرمائیں گے. بظاہر یہی بات معلوم ہوتی. تو اس واسطے ہمیں یہ ایک ادب بھی معلوم ہوا کہ ہمارے پاس کوئی چیز آئے اور وہ اچھی چیز ہو تو ہمیں بچوں سے اس کو شروع کرایا جائے، چھوٹے بچوں سے، تو ان کی خوشی سے اللہ سبحانہ و تعالی اس میں برکت عطا فرمائیں گے. بس رحیم صفحہ نمبر 604 اور حدیث نمبر 2613. وعن عامر بن سعد أن سعدا ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم فقال معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى أن يرد عليهم.
عامر بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ یعنی ان کے والد سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کے قریب ایک جگہ ہے جس کا نام ہے عقیق. تو عقیق میں ان کا جہاں ان کی بلڈنگ تھی جس میں رہتے تھے قصر، تو سوار ہو کر کے وہاں جا رہے تھے. مدینے میں راستے میں دیکھا ایک غلام جو درخت کو کاٹ رہا تھا یا اس سے پتے جھاڑ رہا تھا. یہ تو مضمون تو ذہن میں ہوگا کیا مضمون چل رہا ہے حرم مدینہ کا، کہ مدینہ کے حرم میں درختوں کا کاٹنا جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں ہے، وہ مسئلہ چل رہا ہے. تو اس لیے حدیث میں ایک واقعہ آ رہا ہے کہ انہوں نے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے غلام کو دیکھا جو درخت کاٹ رہا ہے یا اس کے پتے جھاڑ رہا ہے. تو انہوں نے کیا کیا، اس غلام کو پکڑا اور اس کے کپڑے وپڑے چھین لیے، اس کا سامان لے لیا اس سے. جب حضرت سعد واپس آنے لگے اپنے گھر سے تو غلام جن کا تھا اس کے خاندان کے لوگ آئے حضرت سعد کے پاس اور انہوں نے حضرت سعد سے بات کی کہ غلام سے جو کچھ لیا ہے وہ انہیں واپس دے دیں، ان لوگوں کو چونکہ ان کا ہمارا غلام ہے تو ہمارے غلام سے آپ نے سامان لے لیا ہے، وہ سامان واپس کر دیجئے. حضرت سعد سے یہ کہا. سمجھ میں آ گیا واقعہ؟ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اس غلام سے کپڑے وپڑے چھین لیے جو پتے جھاڑ رہا تھا یا درخت کاٹ رہا تھا. اس کے غلام کے جو آقا کے خاندان کے لوگ تھے وہ آئے اور آ کر کہا کہ صاحب وہ سامان دے دیجئے. حضرت سعد نے فرمایا اللہ کی پناہ اس بات سے کہ میں وہ چیز واپس کروں کہ جس کے لینے کی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے. یہ ہے اور انکار کر دیا وہ سامان واپس دینے سے. اس حدیث سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ پہلے یوں سمجھ لیجئے کہ یہ تو حدیثیں گزر چکی ہیں کہ حرم مدینہ کے اندر درختوں وغیرہ کا کاٹنا اس کی اجازت نہیں. سوال یہ کوئی یہ کام کرے تو کیا ہو؟ فقہا اس میں مختلف رائے رکھتے ہیں. بعض فقہا کا کہنا یہ ہے کہ زمان واجب ہے. زمان کا مطلب آتا ہے جس کو اردو میں کہتے ہیں تاوان، پینالٹی، انگلش میں پینالٹی کہیں گے تو پینالٹی آئے گی. بعض ایسے کام ہیں نا اسلام میں کہ اس پر فدیہ اور زمان اور وغیرہ وغیرہ کہ یہ کام کرو تو قربانی کرو گے، یہ کام کرو تو اتنے غریبوں کو کھانا کھلانا ہوگا. یہ سب یہ جو ہے یہ قسم کی پینالٹی تو ہے، تو زمان دینا ہوگا. بعض فقہا یہ کہتے ہیں ان کے لیے یہ حدیث حجت بن جاتی ہے. حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے لینے کی اجازت دی ہے تو میں کیسے واپس کر دوں، یہ زمان ہے جو میں نے لے لیا. تو ایک تو یہ بات ہوئی. بعض فقہا جیسے امام شافعی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں زمان تو واجب نہیں ہوگا لیکن کاٹنا حرام ہے، گناہ ہے، زمان نہیں واجب ہوگا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حرام بھی نہیں کہتے، مکروہ کہتے ہیں. کوئی حرم مکہ اور حرم مدینہ میں یہ فرق ہے. حرم مدینہ مکے کے اندر کاٹنا حرام ہے اور حرم مدینہ کے اندر مکروہ ہے. یہ امام ابو حنیفہ کا کہنا ہے. تو یہ اختلاف ہے. جو لوگ زمان واجب مانتے ہیں ان کے لیے یہ حدیث حجت بن جاتی ہے. وعن عائشہ قالت لما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ وعیک ابو بکر وبلال فجئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرته فقال اللهم حبب الینا المدینہ كحبنا مکہ وشد وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها وانقل حماها فاجعلها بالجحفہ. عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ابو بکر اور بلال رضی اللہ عنہما کو بخار نے پکڑ لیا. بعض جگہ کی آب و ہوا ایسی ہوتی کہ موافق نہیں آتی، چاہے وہ اس جگہ کی آب و ہوا کیسی بھی اچھی ہو وہ کیسی، لیکن نہیں موافق آتی. اب مکہ مکرمہ کے رہنے والے لوگ، گرم شہر ہے اور بالکل ڈرائی وہاں کی ہوا ہے،
مکے کی گرم خشک، وہ لوگ مدینے جائیں تو مدینے کی ٹھنڈی ہوا ہے، وہاں ٹھنڈک ہے، اور تو اس لیے وہ موافق نہیں آئی ہوگی اس وقت، جو بھی اور بھی جو بھی وجہ ہو، ان کو بخار نے جا پکڑا حضرت ابو بکر کو اور بلال رضی اللہ عنہما کو. تو یہ کہتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر آئی اور میں نے آپ کو خبر دی کہ ان لوگوں کو بخار ہو گیا اور یہ یہاں کی ہوا ان کو موافق نہیں آ رہی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ ہمارے لیے مدینہ کو ایسے ہی محبوب بنا دیجئے جیسے ہمارے نزدیک مکہ محبوب تھا یا اس سے بھی بڑھ کر. تو اس لیے کہ اس طرح کی بیماریاں پھیلیں تو لوگوں کی طبیعت اچاہٹ ہوتی ہے، کہاں کو بھائی یہاں رہنا، چلو بھاگو یہاں سے، یہاں تو بالکل صحت ہی ٹھیک نہیں رہتی. تو یہ طبیعت، اب چاہے زبردستی کو ٹھہر جائیں مگر طبیعت نہیں لگے گی نا. تو اس لیے آپ نے دعا فرمائی کہ اللہ مدینہ کو محبوب بنا دیجئے ہمارے دلوں میں کہ جیسے مکہ محبوب تھا. وصحھا، اور اس مدینہ کو ٹھیک کر دیجئے، یعنی آب و ہوا اس کی جو نقصان دے رہی ہے وہ بات ختم ہو جائے اور یہاں بالکل ہر چیز صحیح ہو جائے، اور ہم برکت عطا فرما ہمارے لیے ہمارے سا اور مد میں. یہ دعا پہلے بھی آ چکی، میں نے کہا تھا کہ ناپ تول کے وزن جو اوزان ہے، مطلب یہ ہے کہ یہاں کے جو ضرورت کی چیزیں اس میں برکت عطا فرما، اور یہاں مدینے کے بخار کو منتقل فرما دیجئے یہاں سے، اور اس کو بھیج دیجئے جوفہ میں. جوفہ کیا تھا علاقہ؟ یہ خاص طور پر یہودی رہتے تھے وہاں، تو یہودی ہمیشہ نقصان پہنچاتے تھے. آپ نے فرمایا اللہ یہاں سے ادھر بھیج دے اس کو. تو چنانچہ وہاں ظاہر ہے کہ اس روایت میں تو نہیں ہے، لیکن مدینہ کی آب و ہوا بہت اچھی ہو گئی، بڑی اچھی آب و ہوا ہے اس وقت سے لے کر آج تک الحمدللہ. وعن عبداللہ بن عمر فی رؤیا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المدینہ رأیت امرأة سوداء سائرة الرأس خرجت من المدینة حتى نزلت مہیعہ فتأولتها ان وباء المدینة نقل الى مہیعہ وہی الجحفہ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خواب کے تعلق سے بتلاتے ہیں جو آپ نے مدینہ منورہ میں دیکھا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے فرمایا تھا اپنے خواب کے سلسلے میں کہ میں نے ایک بہت ہی کالی ایک عورت کو میں نے دیکھا، بہت ہی گہرا اس کا رنگ کالا، سودا، سائرۃ الراس، اس کے بال بڑے بکھرے ہوئے، یعنی کہ یہ بڑی بھیانک شکل، سائرۃ الراس، اور وہ مدینے سے نکل گئی یہاں تک کہ وہ مہیعہ میں جا کے پہنچ گئی. مہیعہ جو ہے وہ کیا جگہ ہے وہ آگے آ رہا ہے، مہیعہ میں پہنچ گئی. تو میں نے اس خواب کی جو تعبیر لی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اس خواب کی تعبیر کیا لی کہ مدینے کی وبا مہیعہ کو چلی گئی. ایک وبا کی شکل ہے جو خواب میں ایک بہت ہی بھیانک قسم کی ایک عورت کی شکل میں اس کو بتلایا گیا، اور مہیعہ جو ہے اس روایت میں آ رہا ہے کہ وہی جوحفہ ہے. تو وہ جہاں جس کے لیے آپ نے دعا فرمائی تھی کہ یہاں سے ہٹ جائے وہاں چلی جائے، پھر خواب میں دیکھا کہ ایک ایسی عورت ہے وہ مدینہ سے اتنی وہاں پہنچ گئی، تو آپ نے تعبیر لی کہ وہ وبا یہاں سے چلی گئی اور وہاں پہنچ گئی. وعن سفیان ابن ابی زہیر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول يفتح اليمن فيأتي قوم يبثون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ويفتح الشام فيأتي قوم يبثون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ويفتح العراق فيأتي قوم يبثون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. انہوں نے کیا ترجمہ کیا ہے انہوں نے حضرت نے؟ حضرت سفیان ابن ابی زہیر سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، آپ فرماتے تھے یمن فتح ہوگا. یہ ہے پیغمبرانہ پیشین گوئیاں جو اللہ سبحانہ و تعالی کے وحی سے معلوم ہوتا ہے پیغمبر کو، اس بنیاد پر مستقبل میں ہونے والے واقعات کی خبر دینا. تو وحی کے ذریعے سے آپ کو اس کی اطلاع ہوتی تھی، تو آپ نے ہی پیشین گوئی خبر دی. آپ نے فرمایا کہ یمن فتح ہوگا، ایک قوم وہاں آئے گی اور بہت تیزی کے ساتھ وہاں پہنچے گی. یبسون، بس یبسو کہتے ہیں کسی جگہ تیزی کے ساتھ بڑے شوق اور رغبت سے دوڑ کے جانا، یہ ہے بسا یبسو. تو وہاں بہت
تیزی کے ساتھ پہنچیں گے اپنے گھر والوں کو اور جو اپنے فالوورز ہیں ان کو لے کر. مطلب یہ ہے کہ کافی مجمع ہوگا ان لوگوں کے ساتھ جو یمن میں پہنچے گا. حالانکہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہے، کاش وہ اس بات کو جان لیتے. ظاہر ہے کہ جس وقت آپ یہ بات فرما رہے ہیں تو مدینہ تو مرکز ہے نا، اور اس وقت حالت یہ ہے کہ ہر آدمی عرب کا وہ یہ چاہتا ہے کہ مدینہ آ جائے. ایک وقت وہ تھا کہ مدینہ پہنچنا اسلام کی علامت تھی فتح مکہ سے پہلے. اگر کوئی شخص ہجرت نہ کرے یا ہجرت نہ کرنے کی معقول شرعی وجہ نہ بتلا دے اس کا اسلام معتبر نہیں تھا. لیکن فتح مکہ کے بعد آپ نے فرما دیا تو لا ہجرت بعد الفتح، اب فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں. یعنی مطلب اب تو مدینہ کی وہ بات نہیں، اب تو مکہ بھی دارالاسلام بن گیا ہے، تو اس واسطے اب وہ ضرورت نہیں رہی، وہ اہمیت نہیں رہی ہجرت کی. تو ایک وقت وہ تھا کہ مدینہ جانا ضروری تھا. پھر بھی مکہ فتح ہو جانے کے بعد تب بھی لوگ مدینہ اس لیے آتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف رکھتے ہیں، تو آپ کے پاس کون نہ آنا چاہے گا. تو ایک وہ تھا. لیکن اب اس کے بعد آپ کے وصال کے بعد اب ظاہر ہے کہ مدینہ میں رہنے والے رہ گئے، اور جو باہر ادھر ادھر اسلام پھیل رہا ہے تو کچھ مدینہ کے لوگ بھی باہر جائیں گے مختلف ضرورتوں سے، اور وہاں جا کر بود و باش اور سکونت اختیار کریں گے. تو آپ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یمن فتح ہوگا اور لوگ جو ہیں وہاں پہنچیں گے اپنے پورے اہل و عیال اور پورے اپنے خاندان اور قبیلوں کے ساتھ، وہاں بڑی تیزی رغبت کے ساتھ، کیونکہ وہاں باغات ہیں، کھیتیاں ہیں، بازار ہیں، بزنس ہے، بیوپار ہے، یہ سب چیزیں. تو آپ نے فرمایا مگر مدینہ ان کے لیے بہتر ہی ہوگا، کاش وہ اس بات کو جان لیں. اور آپ نے فرمایا شام، سیریا، ملک شام جو ہے وہ فتح ہوگا، وہاں بھی قوم پہنچے گی بہت تیزی کے ساتھ، اور اپنے گھر والوں کو اور اپنے تعلقات والوں کو ساتھ لے کر وہاں پہنچیں گے. فرمایا مدینہ ان کے لیے بہتر ہوگا، کاش وہ اس بات کو جان لیں. پھر فرمایا کہ عراق فتح ہوگا اور وہاں بھی قوم پہنچے گی اسی طرح تیز تیز، اور اپنے گھر والوں کو اور خاندان تعلقات والوں کو لے کر. فرمایا مدینہ ان کے لیے بہتر ہوگا، کاش اس کو جان لیں. تو مطلب یہ ہے کہ دنیا میں آپ کو رونقیں اور دنیاوی فائدے بہت مل سکتے ہیں، مگر اس پر ریچھ جانا اور ان کی خاطر مدینے کو چھوڑنا یہ جو ہے وہ بات اچھی نہیں ہوگی. اس سے مدینے کی جہاں ایک خصوصیت معلوم ہوئی، وہاں ساتھ میں ایک اصول بھی معلوم ہوا. مدینے کے اندر خوبی کیا ہے؟ دنیاوی ہے. دنیاوی تو نہیں بتا رہے آپ، دنیاوی بتاتے تو آپ کہتے کہ مدینہ بہتر ہے، کیوں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہاں تو خود اور یہاں سارے سامان موجود ہیں. جو باہر جا رہا ہے وہ جا رہا ہے وہاں کے ساز و سامان کی وجہ سے. اور مدینے میں کیا خوبی؟ دینی. سمجھ میں آیا؟ دین کے لحاظ سے. تو حاصل یہ ہوا کہ تم دنیا کی کثرت پر ریچھ رہے ہو اور دین کی خیر اور برکت کو چھوڑ رہے ہو. ایک مسلمان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس کی نظر دین کے خیر اور برکتوں پر ہونی چاہیے. تو اب ظاہر ہے کہ اس کا یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ساری دنیا کے مسلمان سب جگہ چھوڑ مدینے پہنچ جائیں. مدینہ کیا رہے گا پھر؟ وہ ایسا تو ہو نہیں سکتا. اس لیے میں نے کہا کہ اس سے اصول یہ نکلا کہ مدینہ کی اپنی برکات اپنی جگہ، لیکن اگر کوئی جگہ ایسی ہو، دو شہر یا دو ملک ایسے ہوں کہ ایک جگہ دین زیادہ ہے، دنیا اگرچہ کم ہو، لیکن دوسری جگہ دنیا بہت ہے اگرچہ دین کم ہو، کس کو ترجیح دی جائے؟ یہ ایک مسلمان کے سوچنے کی بات ہے. اس سے یہ اصول نکلا. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت بقریۃ تأکل القرى. لیکن جب یہ بات میں کہوں تو چونکہ بعض لوگ نئے آتے جاتے ہیں اور مضمون پہلے بھی آ چکا، مگر میں اس کو دوہرا دوں. بعض دفعہ میں یہ سمجھ کر کے بات پوری نہیں کہتا کہ بھائی پہلے میں بتلا چکا ہوں، اور وہ اٹھتے ہیں مجھ سے بعد میں سوال کرتے ہیں، ارے بھائی یہ تو میں پہلے بتلا چکا تھا، اب آئیں تو میں کیا کروں. اس لیے اصل میں اس کا یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ وہ جگہ کیسی ہے جہاں رہ رہا ہے یا رہ رہی ہے کوئی، وہ دنیا کی ترقی کی جگہ ہے، مگر دیکھنا یہ ہے کہ دین کے لحاظ سے وہ کیسی ہے جگہ. دو صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ دین پر عمل کرنا وہاں ممکن نہیں ہے قانوناً، اور وہاں دیندار بن کر رہنا ممکن نہیں ہے. پابندیاں لگی ہوئی ہیں، یہ کہ حالات ایسے ہیں کہ دین کے کسی طریقے کو اور کسی حکم کو وہاں اطمینان کے ساتھ آدمی کر ہی نہیں سکتا. ایک چور اور مجرم بن کر رہے تو بات الگ ہے، ورنہ تو نہیں. واجب ہے کہ اس جگہ کو چھوڑ دیں، یا اس کے لیے پوری
ایمانداری کے ساتھ کوشش کرے. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بھائی قانونی بھی تو مجبوریاں ہوتی ہیں. اب یہ بھی تو نہیں ہے کہ اٹھے تو جائے کہاں, سرحدیں بند ہیں, پاسپورٹ ویزا چاہیے. مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے جو ہے واقعتاً کوشش ہونی چاہیے. لیکن اگر ایسی جگہ ہے کہ جہاں قانوناً پابندیاں نہیں ہیں دین پر عمل کرنے میں, ہاں بے شک ماحول ایسا ہے کہ دین پر عمل کرنا مشکل ہے, آسان نہیں ہے, ماحول موافق نہیں ہے, تب ایسی صورت میں بہتر یہ ہوگا کہ ایسی جگہ چلے جائے کہ جہاں ماحول موافق ملے, انوائرمنٹ دینی ہو, تاکہ دین پر عمل کرنا آسان ہو. واجب نہیں ہے, کوشش وہاں کرے. لیکن اگر یہ صورت ہے کہ وہ اس کا رہنا وہاں دین کے لیے اس اعتبار سے مفید ہو کہ بھئی وہاں 2 4 10 20 50 آدمی اگر ایسے اکٹھے ہو جائیں کہ جو دین کی کوششیں کریں, محنتیں کریں تاکہ وہاں کی حالت بدل جائے, یہ نیت بھی ہو, جذبہ بھی ہو, عمل بھی ہو, کوشش بھی ہو, تو پھر تو مسئلہ ہی دوسرا ہے. اس لیے کہ تو اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے روکے ہوئے ہیں, تو ظاہر ہے کہ وہ نوعیت دوسری ہے. حاصل یہ ہے کہ جو اپنے دین کو محفوظ رکھ سکتا ہو, اس کو یقین و اطمینان ہو, تب تو کوئی حرج نہیں. لیکن جہاں اپنا دین خطرے میں نظر آتا ہو کسی بھی وجہ سے, تو اب دیکھنا یہ قانوناً مجبوری ہے یا غیر قانونی ہے. قانوناً مجبوری ہے, چھوڑنا واجب ہے, لیکن قانوناً مجبوری نہیں ہے, محض حالات کا دباؤ, تو بہتر یہ ہے کہ ایسی جگہ پہنچ جائیں جہاں اپنا دین محفوظ کر لے. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت بقریۃ تأکل القرى یقولون یثرب وہی المدینہ تنفی الناس کما ینفی الکیر وخبث الحدید. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مجھے ایسی بستی میں پہنچنے کا حکم ملا ہے کہ جو ساری بستیوں کو جو ہے وہ کھا جانے والی ہے. کھانے کا مطلب ہوتا ہے غالب آ جانا, ایک محاورہ ہے, سب کو نگل لیا. کیا مطلب ہے؟ بھئی سب پہ چھا گئی. تو مجھے ایک ایسی بستی میں پہنچنے کا حکم دیا گیا ہے جو ساری بستیوں پر غالب آ جائے, آنے والی ہے. اور وہ بستی کون سی ہے؟ لوگ کہا کرتے تھے کہ آپ کے فرمانے کا مطلب اس سے مدینہ ہے, یثرب. تو مدینے کو غلبہ ملا ہے ساری دنیا کی بستیوں پر اپنے خیر اور برکات کے لحاظ سے, اور اس لحاظ سے بھی کہ آپ نے فرمایا کہ مدینہ وہ شہر ہے, وہ بستی ہے کہ لوگوں کو اس طرح سے وہ صاف کر دیتی ہے جس طرح سے تنفی الناس, لوگوں کو اس طرح سے کفر سے نکال دیتی ہے جس طرح سے الکیر, کیر کہتے ہیں. اور وہ آپ نے کبھی دیکھا ہندوستان میں, وہ خیر وہ یہاں دوسری شکل ہے, وہاں دوسری, وہ جو جس میں برتن جا کر کے پکا رہے ہیں, بھٹیاں, اس کو بھٹی بولتے نہیں, یہی الکیر. جیسے کہ بھٹی جو ہے وہ لوہے کے زنگ کو دور کر دیتی ہے, اسی طرح سے یہ مدینہ جو ہے یہ بھی لوگوں کو صاف کرتا ہے, یعنی مطلب یہ کفر سے, شرک سے, ان چیزوں سے. تو مدینے کی یہ برکات یہ لوگوں کو ٹھیک ٹھاک. وعن جابر بن سمرہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ سمى المدینہ طابہ. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے سنا, آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مدینہ کا نام طابہ رکھا. اس طرح کی روایتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ نے جو کچھ فرمایا وہ سب قرآن ہی میں نہیں, بلکہ یہ کہ قرآن سے ہٹ کر بھی اللہ نے کچھ فرمایا ہے اور وہ نبی تک کی بات. اس لیے جس کو کہتے ہیں محدثین کے حدیث قدسی, تو حدیث قدسی وہ اللہ کے فرمودات کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں بیان کیا, اللہ کی طرف سے نقل کرتے ہوئے اللہ یہ فرماتے ہیں, تو وہ حدیث قدسی. اب حدیث اگر اپنی ذات سے اس کا یہ مقام نہ ہو جو قرآن کا ہے, قرآن کی یہ خصوصیت ہے یعنی کہ اس میں الفاظ بھی اللہ کے ہیں, معنی بھی اللہ کے ہیں, لیکن حدیث اگر سرے سے بے وزن اور غیر معتبر ہو تو پھر ان حدیثوں کا کیا جواب ہوگا کہ جس میں آپ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا, اللہ نے فرمایا. معلوم ہے کہ حدیث کا بھی ایک مقام ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے طابہ اس کا نام رکھا. طابہ یتیموں کے معنی آتے ہیں اچھا ہونا, صاف ستھرا, پاکیزہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جب مدینے کا نام طابہ رکھا ہے تو اس کا مطلب اس کے اندر پاکیزگی ہے,
اور اچھائی ہے، خوبی ہے، خوبصورتی ہے، یہ ساری وعن جابر بن عبد الله ان اعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاصاب الاعرابي واكل بالمدينه فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اقلني بيعتي فابى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاءه فقال اقلني بيعتي فابى ثم جاءه فقال اقلني بيعتي فابى فخرج الاعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما المدينه كالكير تنفي خبثها وتنصع طيبها. جابر ابن عبداللہ سے روایت ہے کہ ایک گاؤں کا آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے بیعت کی. بیعت عہد کرنا، بیعت کی، بیعت دراصل ایک عہد ہی ہے. جیسے مثلا میرے پاس یہ چیز ہے، میں آپ کو بیچ دوں، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اگر یہ بیع مکمل ہو جائے، فروخت تک، تو کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ ان کی ہو گئی، میرا اختیار نہ رہا. سمجھ میں آیا؟ یہ ہے اب آپ سے میں عہد کرتا ہوں کہ آپ نے جو یہ فرمایا ہے میں یہ سب کام کروں گا. کیا مطلب؟ اب میرا اختیار ختم ہو گیا، میں پابند ہو گیا اس بات کا. سمجھ میں آیا؟ گویا یوں کہ یہ ہے کہ ان معاملات میں اپنے کو بیچ دیا، جیسے کو بیچ دینے سے کوئی اختیار باقی نہیں رہتا، پھر ٹھیک اسی طرح یہاں بھی اختیار باقی نہیں رہتا. یہ ہے وہ بیعت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی صحابہ سے اور صحابیات سے، جس کا حکم اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ الممتحنہ کے اندر دیا، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی اللہ الی آخرہ. تو وہ بیعت اسی طرح سے لقد رضی اللہ، سورہ الفتح کے اندر اس کا تذکرہ ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ نے بیعت لی تھی صحابہ رضی اللہ عنہم سے. تو یہ بیعت دراصل یہ ایک عہد ہے، جن چیزوں پر بھی ہو. حدیبیہ کے موقع پر بیعت لی تھی آپ نے کس بات کے لیے؟ کہ ہم کو یہ اطلاع ملی ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ جو نمائندہ بن کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مکے والوں کے پاس گئے تھے، تو یہ خبر یہ اڑ گئی کہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ شہید کر دیا گیا. اور وجہ یہ کہ وہ بات کر کے آ جانا چاہیے تھا، ان کو نہیں آئے، دیر ہو گئی. جب کافی دیر ہو گئی تو یہاں یہ خیال ہوا کہ بھئی کیا بات ہے، کوئی خطرہ پیش آ گیا. تو پھر یہ ہوا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ وہ شہید کر دیا گیا. آپ نے اس پر بیعت لی تھی صحابہ سے کہ اگرچہ ہم سب لوگ عمرے کے لیے آئے اور ہتھیار ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن بیعت کرو اس بات کے لیے کہ اگر یہ بات صحیح ہے اور ثابت ہوا کہ عثمان شہید ہو گئے تو پھر ہم یہاں سے نہیں واپس جائیں گے جب تک کہ ہم اس ظلم کا اور زیادتی کا بدلہ نہیں لے لیں گے. تو سب نے بیعت کی تھی. وہ بیعت بڑی اہم ہے. اس لیے بیعت بڑی اہم ہے کہ بھئی جنگ کی تیاریوں کے ساتھ آئیں تو پھر جنگ کے لیے ارادہ کر لینا آسان ہے. ایک تو یہ کہ اپنے شہر سے بہت دور دوسرے کے دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں، سمجھ میں آیا، اور وہ لوگ ہتھیار بند ہیں اور پورے ساز سامان کے ساتھ ہیں. ہم بغیر ساز و سامان کے آئے، تعداد تھوڑی سی حج اور عمرے کے ارادے سے آئے تھے، تو اب کہیے کہ جنگ کریں گے، آسان بات ہے؟ اس موقع پر جن لوگوں نے بیعت کی، اس کے معنی یہ ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے اپنی جانوں کی کوئی پرواہ نہیں کی. تو جب ان کا یہ مقام ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اس کی قیمت ہونی چاہیے. چلیے اگلے ہفتے انشاءاللہ. الرحمن الرحیم. وعن جابر بن عبد الله ان اعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاصاب الاعرابي واق بالمدينه فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اقلني بيعتي فابى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاءه فقال اقلني بيعتي فابى ثم جاءه فقال اقلني بيعتي فابى فخرج الاعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما المدينه كالكير تنفی خبثها وتنصع طیبها. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک گاؤں والا اس نے بیعت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اعرابی کو مدینہ میں بخار آ گیا، جس کا تذکرہ گزشتہ ہفتے بھی آیا تھا کہ
کہ ایک وبائی بخار کبھی کبھی پھیلتا تھا مدینے میں، جو وہاں کے موسم کی وجہ سے تھا، تو وہ بخار نے اس کو پکڑا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میری بیعت واپس کر دیجئے، میں نے جو بیعت آپ سے کی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا بیعت کے واپس کرنے سے۔ کیوں؟ ایک آدمی مانگ رہا ہے کہ دے دیجئے، آپ کہتے ہیں نہیں، اور چیز مانگتے تو دے دیتے آپ، لیکن بیعت واپس لینے کو کہتا ہے تو آپ سے انکار کرتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ اور چیزیں جو بھی کچھ ہیں وہ دنیا داری کی ہیں، لیکن یہ بیعت جو ہے اس کا فائدہ آخرت میں ہے۔ آپ بیعت واپس کر دیں تو اس کے جہنمی ہونے میں تو شبہ نہیں ہے۔ نبی لوگوں کو جہنم سے جنت کی طرف لے جانے کے لیے آئے ہیں، نہیں ہے کہ اور جنت پر پہنچا ہوا ہو اس کو بھی جہنم میں ڈھکیلنے کے لیے آئے ہیں۔ اس کام کے لیے نبی نہیں آتے۔ آپ جانتے تھے کہ میری بیعت کی واپسی کے معنی یہ ہو گئے کہ یہ شکریہ کہ یہ جہنم میں گیا، تو اس لیے آپ نے منع فرمایا کہ نہیں، میں بیعت واپس نہیں کرتا۔ اگرچہ یہ خود اس کا مانگنا خود بڑی بدبختی کی بات ہے کہ میری بیعت واپس کر دیجئے، اور خود یہ بات اس کو مستحق سزا بنا دیتی ہے اللہ تعالیٰ کی ہاں، مگر کم از کم نبی کی شرکت تو نہیں ہے اس میں۔ اگر آپ خود واپس کر دیں تو اس کے معنی یہ ہوگا کہ آپ نے اس کی اہمیت کو نہیں محسوس فرمایا اور آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی تمہیں جہنم میں جانا لو چلے جاؤ، تو یہ ہوتا ہے، تو اس لیے آپ نے منع فرمایا۔ پھر اس نے کہا کہ میری بیع واپس کر دیجئے، تو پھر آپ نے واپس انکار کیا۔ پھر وہ آیا دوبارہ تیسری مرتبہ اور اس نے پھر یہی کہا کہ میری بیعت واپس کر دیجئے، آپ نے انکار فرما دیا۔ فخرج الاعرابی، گاؤں والا جو تھا وہ مدینے چھوڑ کر چلا گیا۔ اس پر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ جو ہے ایک بھٹی کے جیسا ہے، وہ اسی طرح سے اپنی گندگیوں کو دور کر دیتا ہے جس طرح سے پہلے حدیث میں آ چکا، جس طرح سے لوہے سے اس کا زنگ بھٹی دور کر دیتی۔ تو اب کوئی بھی روکنے کی کوشش کرے اس کو، وہ بھٹی ہے تو بھٹی میں جب چیز آ جائے تو اس کے بعد تو لوہے کا زنگ دور ہونا ہی ہے۔ اب کوئی شخص چاہے کہ نہیں بھٹی میں بھی رہے اور زنگ بھی رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے مدینہ جو ہے وہ خود ہی قبول نہیں